بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو عنوان ہم دیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ دنیا سے محبت کی بنیاد پر جو ہلاکتیں ہمیں ملتی ہیں، یا دنیا سے محبت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم جس زندگی کے دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا دور ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی شکل میں دیا. مطلب آخرت کو پانے کے لیے جو ایک مرحلہ، جو ایک وسیلہ ہے وہ دنیا ہے. تو میں اور آپ جو مرحلے سے گزر رہے ہیں یہ دنیا کا مرحلہ ہے. اس مرحلے سے گزر کر اس مرحلے کے اندر ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی کتاب نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، شریعت نے جس کا حکم دیا ہے. اگر اس دنیا کے مرحلے کو ہم نے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزار لیا تو انشاءاللہ العزیز جو اگلا مرحلہ ہے، آخرت والا مرحلہ ہے، اگلی زندگی ہے، آخرت والی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ زندگی کو ہم پا سکتے ہیں. یاد رکھیے، تو دنیا ایک وسیلہ ہی یاد رکھیے آخرت کے لیے. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگ دنیا کی محبت میں ایسے پھنس گئے، ہم لوگ دنیا کی محبت میں ایسے گر گئے، یا جس کو عام زبان میں اٹک گئے، کہ آخرت کو مکمل طور سے ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، آخرت کو مکمل طور سے ہم بھول گئے. تو گویا دنیا کی محبت ہم پر غالب آ گئی، کیونکہ ہم نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا کہ دنیا ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو کتنا چاہنا ہے، مطلب اس کی کتنی ضرورت ہے. تو یہ بات اگر موٹے طور سے میں آپ کو سمجھاؤں تو دنیا بس ایک وسیلہ ہے آخرت کو حاصل کرنے کا. مطلب دنیا کی ایک مختصر سی زندگی ہے جس میں جیسے اعمال ہم کریں گے اس کے اعتبار سے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر ہم کو فائدہ ہونے والا ہے. اب جو لوگ اسی دنیا کے محبت میں پھنس جاتے ہیں، اسی دنیا کے اعمال میں لگ جاتے ہیں، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اعتبار سے وہ کام کرتے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے درست ہو، اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، در حقیقت وہ ایک بہت بڑی ہلاکت، بہت بڑی گمراہی، بہت بڑے فتنے میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. یاد رکھیے، تو لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو پہلے سمجھیں، ریالٹی آف لائف آف دس ورلڈ، مطلب اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو اگر ہم نہ سمجھ پائے اور اسی میں ہم اٹک جائیں اور اسی کو ہم سب کچھ سمجھ لیں، جیسا کہ اللہ رحم کرے ہم نے ایسا کیا ہے ہماری زندگی سے، ہمارے اعمال سے جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے اقوال سے جو ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے معاملات سے جو ہم ڈیلنگز کر رہے ہیں، ہمارے اخلاقیات سے مطلب جو ہمارے عادت اطوار اور بیہیویئر ہے، یہ تمام سے یہی چھلکتا ہے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. اگر مثالیں دیتے جاؤں تو عقائد سے شروع کرنا پڑیں گی کہ دنیا کو ہم نے سمجھ لیا. عقائد کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دنیا کو اپنا رب بنا لیا ہے نا. دنیا میں پتہ نہیں کتنے لاتعداد معبود ہم نے اپنے لیے بنا لیے. یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شرک کرتے ہیں، یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو دنیا کی زندگی ہم نہیں سمجھ پائے اور شرک میں لگ گئے. اسی طرح اگر ہم اعمال کا معاملہ دیکھیں تو ہم آخرت کے اعتبار سے اعمال کرتے ہوئے آج نظر نہیں آتے، آخرت کے اعتبار سے اعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہم. اسی طرح اقوال کا معاملہ دیکھیں تو اپنی بات چیت کے اندر بھی ہم آخرت کے اعتبار سے نہ ڈر محسوس کرتے اس لیے کہ جھوٹ
اور کیا کیا چیزیں جو زبان سے ہوتی ہے، جو اقوال ہیں، وہ ہم عام طور سے بول رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیے ہمارے معاملات بھی ایسے نظر نہیں آتے کہ آخرت میں کچھ اس کی چھلک نظر آئے کہ اگر یہ معاملہ ایسا کیا تو آخرت میں اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو گویا ہم نے دنیا کی زندگی کو آج سب کچھ سمجھ لیا ہے اور اس کے مطابق ہم جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہمارا کام یہ تھا کہ دنیا کی زندگی کو ہم شریعت کے مطابق گزارتے تاکہ یہ دنیا میں بھی ہم انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو، اور یہ دنیا جیسے تیسے گزر ہی جائے، چلیے نہ بھی ہو کامیاب دنیاوی اعتبار جیسے تیسے گزر ہی جائے، لیکن انشاءاللہ اگر اس دنیا کو کتاب اور سنت کے مطابق گزارا جائے تو آخرت کی زندگی کو ہم انشاءاللہ العزیز ضرور اپنی بنا لیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم مکمل طور سے دنیا کی رونق اور چمک دمک کے اندر پھنس چکے ہیں، یاد رکھیے دنیا کی چمک دمک کے اندر پھنس چکے ہیں، یاد رکھیے۔ آئیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دنیا سے محبت کی کیا نقصانات ہیں اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح میں نہیں کر دی، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنی کتاب میں دنیا کی حقیقت کو بار بار واضح کرتا ہے۔ دنیا کی حقیقت کو قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ یوں مثال دیتا دنیا کی حقیقت کی کہ جیسے کہ ایک میدان ہو، اس پر بارش برستی ہے، بارش برسنے کے بعد وہ میدان ہرا بھرا ہو جاتا ہے، جو گزرنے والا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اب یہ ایسے ہی رہیں گا، اتنا خوبصورت۔ پھر ایک موسم آتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، وہ ہرا پن ختم ہو کے سوکھ کر جو ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ سوکھنے کے بعد تبدیلی یہ آ جاتی ہے کہ پھر وہ بھوسا بن جاتا ہے، اور بھوسا بن کے آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز جو ہے اڑ جاتی ہے، یاد رکھیے۔ پھر اگلی بار آپ اسی جگہ سے گزریے میدان سے، آپ دیکھ کر کہیں گے ارے یہ میدان تو اتنا خوبصورت تھا، ہے نا، اتنا ہرا بھرا تھا، لیکن تبدیل ہو گیا۔ بس دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے، یاد رکھیے۔ ہم آج اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہری بھری نظر آ رہی ہے، کل وہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر آخرت کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوں گی، یاد رکھیے۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 281 میں 280 میں فرماتا اور کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر کسی نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی ٹیمپرری لائف ہے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد ایک موت آئیں گی، اور موت کے بعد ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، اور جو دنیا میں اور آپ کرتے تھے ان تمام چیزوں کا مجھے اور آپ کو حساب اور کتاب دینا ہے، یاد رکھیے۔ ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو گویا دنیا کی زندگی میں اور آپ جو کچھ کریں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کریں، اس لیے کہ تمام اس میں کیے گئے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے، یاد رکھیے۔ تو اگر یہ جواب دہی کا جذبہ ہمیں جاگ جائے نا تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی ہماری ویسی نہیں گزریں گی جیسی آج گزر رہی ہے۔ ہم دنیا میں لگ کر، اس کی عیش پرستیوں میں لگ کر، اس کے فتنے فسادوں میں پھنس کر، اس کی رنگینیوں میں لگ کر، اس کے لہو اور لعب میں جو ہے جسو کہیں گے اس میں لگ کر جو ہے اپنی آخرت کو یقین جانی برباد کریں۔ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمیں پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں جو صالحین تھے، اللہ کے نیک لوگ تھے، ان کا منہج، ان کا دنیا میں جینے کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو یاد رکھیے جو نیک اور صالحین جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دنیا میں منہج، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو وہ سمجھتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد یاد رکھیے وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اعمال کے اندر مسلسل لگ جاتے ہیں۔ یہ صالحین کی زندگی کا، نیک لوگوں کی زندگی کا منہج و طریقہ کار ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد وہ نیکیوں کے اندر لگ جاتے، یاد رکھیے، اور آخرت کو یاد کرتے ہیں، مطلب ہر کام آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ اور جو لوگ دنیا کی زندگی میں پھنس جاتے ہیں، جو لوگ یہ منہج کو نہیں سمجھ پاتے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اور جو لوگ کتاب اور سنت کے طریقے پہ نہیں چلتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا اس پہ نہیں چلتے ہیں، صحابہ، تابعین، تابع تابعین اور صالحین نے کس طرح سے اس دنیا کو سمجھا اور کتنا اس کا فائدہ اٹھایا، اور آخرت تو کیسی ترجیح دیے گا ہم نہیں سمجھیں گے، تو ہماری زندگیاں یاد رکھیے ہم بیکار کر رہے ہیں، اور اس طریقے پہ ہم نہیں چل رہے ہیں جو طریقے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یاد رکھیے کہ ہم آخرت کے لیے دنیا میں عمل کرنا ہے، ہم دنیا کے اعتبار سے سارے عمل کرتے ہیں، آخرت کو اللہ رحم کرے ہم بھلا چکے ہیں، اور ہم دنیا کی زندگی میں بہت پھنس چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں ہی رہے، ہے نا، صحابہ مطلب انبیاءوں کو ماننے والے لوگ وہ بھی اس دنیا میں رہے،
تابعین تبع تابعین بھی دنیا میں رہے اور ساری وہ چیزیں جو دنیا میں ضرورت لوازمات ہے ان سے ہی وہ گزرے ہیں. کھانا پینا، کمانے کی ذمہ داریاں، شادی بیاہ، بیوی بچے، ہے نا، یہ تمام تکلیفوں سے وہ گزرے ہیں. بیماریاں، ساری چیزیں ہوئی. اس پر ان کو ایک تکلیف اضافی یہ ہوتی کہ وہ دین کی چونکہ دعوت دیتے، ان کو مختلف قسم کے کفاروں کی طرف سے تکلیفیں آتی. وہ سب مرحلوں سے گزرے، یاد رکھیں سارے مرحلوں سے گزرے. لیکن اس کے بعد بھی دنیا کی زندگی ان کو آخرت کے سے ان کو دور نہیں کر پائے. آخرت کی طرف جو ان کا فوکس اور اٹینشن تھا اس کو دنیا کی زندگی کبھی کھینچ نہیں پائی. یاد رکھیے اس بات کو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں ایسے ہی اپنے نیک بندوں کی تعریف کیسے کرتا ہے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ قلوب الابصار. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ایسے لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت، دنیا میں اللہ فرما رہا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت، بزنس اور خرید و فروخت، لین دین، اللہ فرماتا ہے خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو دنیا میں ہی ہیں، بزنس کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لیکن یہ بزنس، تجارت اور لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے کبھی غافل نہیں کر سکتی. مطلب اللہ تعالیٰ نیکوکار کا دنیا میں جینے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے تمام معاملات جو کرنا ضروری ہے وہ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں مطلب کماتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، یاد رکھیں جو ضرورت ہے لین دین معاملات کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی چیز دنیا کی ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتی. آج دیکھیے تجارت میں اور آپ بھی کر رہے ہیں، معاملات میں اور آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری تجارتیں، ہمارے معاملات ہم کو مکمل طور سے اللہ سے غافل کر دے رہے ہیں. جب بزنس نہیں چلتا، جب معاملات نہیں ہوتے یا ہم بیکار ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں. جب تجارت چل پڑتی ہے، جب معاملات اچھے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ نیک لوگوں کا طریقہ کار دنیا میں جینے کا بتاتا ہے. وہ دنیا میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ کرتے ہیں اور کرنا بھی پڑے گا، اس لیے کہ انبیاء نے کمایا، انبیاء نے تجارتیں کی، انبیاء نے مختلف فن اور ہنر سیکھے اور سیکھ کر ان فن اور ہنر سے دنیا میں فائدہ اٹھایا. سمجھ رہے بات؟ تو ہم کون سے جو ہے ان سے الگ، لیکن ان کو کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر. اللہ فرماتا ہے ایسے بھی بندے اللہ کے جن کو تجارت اور معاملات، لین دین ان کا اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی. کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، پھر جائیں گی، پتھرا جائیں گی، ہے نا. جیسا ایک آدمی کسی خطرناک واقعے کو دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک تو آنکھیں، ہے نا، آپ کبھی غور کیجیے آنکھیں کیسی انسان کی تبدیل ہوتی، اور دوسرا اس کی قلبی کیفیت. دو چیزوں میں تغیر آتا، تبدیلی آتی. آنکھیں دیکھتے ہی بدل جاتی اور دل میں تبدیلی آتی. تو اللہ فرما رہا ہے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے اندر تجارت کے باوجود بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں معاملات کے باوجود وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں پھر جانے والی ہے نا. اب دیکھیے آج ہم مرد اور عورتیں کیا اس معاملے میں اللہ سے ڈر کے کوئی کام کر رہے ہیں؟ کیا اس دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ نہیں سمجھ لیا؟ اگر اپنے معاملات سے ہم لے، شادی بیاہ لے، بات چیت لے، ہمارا رہن سہن لے، ہمارا لباس لے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا لے، تمام چیزیں اسلام کے خلاف جا رہی ہے آج. اس لیے کہ ہم وہ اس دن سے نہیں ڈرے جس دن دل پھر جانے والے ہیں. دل پھر جانے والے ہیں. اگر دنیا کا کوئی فائدہ ہو تو ہم سب کچھ تبدیلی کے لیے ریڈی ہے، ایوری چینج ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر دین کے لیے کچھ کرنا ہو تو دنیا کو کچھ بھی ہم تبدیل کرنے کو ریڈی نہیں. دنیا کی زندگی دیکھیے جیسی صفر سے چالو ہے، اللہ رحم کرے وہ ایک آدھ پوائنٹ ہی آگے بڑھ رہی. مطلب دینی زندگی جو ہے دنیا کے اندر جو گزارے بس صفر سے چالو کی کچھ پوائنٹ بڑھ سک رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر دیکھیے کتنے رفتار سے ہم بھاگ رہے ہیں، کتنے آگے بھاگ رہے ہیں اور سب کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر. تو ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا. ہر عمل سے پہلے یاد رکھنا ہوگا کہ اس کا آخرت پہ کیا اثر ہونے والا ہے. اگر وہ آخرت کے اعتبار سے اچھا عمل ہے تو ہمیں کرنا ہے، اور اگر آخرت کے اعتبار سے اس میں کوئی نقصان ہے تو ہمیں اس عمل کو میرے بھائیوں اور بہنوں بالکل مکمل طور سے ترک کرنا ہے. چونکہ اللہ نے نیکوکار کا طریقہ بتا دیا، دنیا میں رہ کے اس کے لوازمات کو کرتے ہوئے وہ اللہ کے ذکر سے، نماز سے، روزے سے، اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتے ہیں. آگے آئیے دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم جان لیں ایک بار اور دیکھتے ہیں. حقیقت میں جو ہے دنیا کی زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں
اور بڑے بڑے نیک اعمال میں اس دنیا کو ہم گزار دیں، یہ اس کی حقیقت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کی بندگی میں، دنیا کی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بڑے بڑے اعمال کر کے اس دنیا سے گزر جائیں، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اور صرف دنیا میں فائدہ دیتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بڑے بڑے اعمال کر کے گزر جانا ہے۔ صحابہ کو دیکھیے آپ، تابعین، تبع تابعین کو دیکھیے آپ، سلف صالحین کو دیکھیے، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اگر یہ کر کے جائیں گے بڑے بڑے اعمال تو آخرت کی زندگی ہماری بن جائیں گی۔ آج ہم سب کچھ دنیا میں ہم نے لگا دیا، بلکہ حالت یہ ہے کہ جتنی چادر اس سے بھی زیادہ پیر پھیلاتے ہیں، مطلب دنیا جتنی حاصل ہے اس سے زیادہ اس کو بتانا چاہتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم اس کو اپنے سے نزدیک کرے۔ جیسا ایک انسان مسافر ہوتا ہے، مسافر کو کتنی دنیا چاہیے ہوتی ہے؟ ایک مسافر اگر سفر میں نکلے تو کتنی دنیا اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ۔ بہت مختصر، میں بھی سفر کرتا ہوں تو ایک سب سے چھوٹے سے چھوٹا بیگ لے کے چلنا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ جتنا بڑا سامان ہوگا اتنی سفر میں تکلیف ہوگی، مجھے پتا ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا بستہ بیگ، اس میں کم سے کم اشیاء، ایسی بھی اشیاء نکال دیتا ہوں جو نقصان دے سکتی ہے۔ لکوڈ والا کچھ گر جائے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے راستے میں، تو وہ نکال دو، خرید لیں گے جب کہ جب۔ پھر جہاں پہنچتے ہیں وہاں سے وہ چیزیں جو سہولت کی تھوڑی بہت ہے فوراً خرید لیتے ہیں، جیسا کہ اب ٹوتھ پیسٹ، برش اور تیل وغیرہ بھی کیوں لینا ہے، وہاں گئے اترے، صابن وہاں سے لیا، 5 روپے میں ہر چیز مل جاتی ہے، وہیں یوز کیا، وہیں چھوڑ دیا اور چلے گئے، ہے نا، 20 روپے، ورنہ سامان لوڈ، پیسٹ نکل گیا پورا، بیگ خراب، تیل لیک ہو گیا پورا، ہے نا۔ اتنا سوچتے ہیں نا، لیسٹ چیز ہے، کم سے کم سامان لیا، جہاں پہنچے وہاں اتنا استعمال کیا جتنی ضرورت تھی، اتنا خرچ کیا، اور اس کے بعد جو مقصد سے نکلے تھے اس مقصد کو پورا کر کے آتے ہیں۔ تو بس ایک مسافر جس طرح زندگی گزارتا ہے، دنیا اتنی ہی ہم لے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ یقین اچھی چیزوں کے کھانے سے، اچھی چیزوں کے پہننے سے، اچھی چیزوں کے استعمال سے اسلام نہیں روکتا، لیکن وہ آپ کی ضرورت ہو۔ حالات یہ کہ ہماری کوئی چیز ضرورت نہیں ہے آج، لیکن ہم نے اس کو اتنا لازم کر لیا دنیا کی زندگی میں کہ اس کو اپنی ضرورت ہم بنا بیٹھے، اس کو اپنی ضرورت ہم بنا بیٹھے جو ہماری ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ ساری دنیا یہ کام کری، مجھے بھی یہ کام کرنا ہے، ساری دنیا جہاں جا رہی وہاں جانا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے سارے صحابہ کس طرف گئے، سارے تابع تابعین اور نیک لوگ کس طرف گئے۔ انہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی کو اختیار کر کے بڑے بڑے نیک اعمال کیے، اور آج ہم دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کر کے جانا چاہتے ہیں، جن کو شاید لوگ 100-200 سال یاد کرے آپ کو، اس کے بعد کوئی یاد بھی نہیں کرے۔ 100-200 سال میں اس کا کہہ رہا ہوں جس نے کچھ واقعی بڑا کارنامہ کیا۔ عام انسان کو تو یاد بھی نہیں کیا تھا، مرنے کے دوسرے دن بھی کوئی یاد نہیں کرتا، نہ ان کو فرق پڑتا ہے اس کی موت سے کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے بعد کیا، کچھ نہیں۔ لیکن ایک ابدی زندگی، ایک ایسی لائف جو نیور اینڈنگ ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس کو برباد کر کے چلا گیا انسان، سمجھ رہا؟ تو دنیا کو اتنا ہی لینا ہے۔ تو سلف صالحین کی زندگی اور دنیا کی حقیقت یہ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہوئے بڑے بڑے اعمال کر کے گزر جانا ہے، خوب سے خوب نیکیاں کر کے گزر جانا ہے۔ تو اب ہمیں کیا جمع کرنا ہے؟ سرمایہ میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ کلیکشن میں اور آپ کیا کریں گے اس دنیا میں؟ گھر، بینک بیلنس، یہ سب کس کو جانے والا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مال کون سا اچھا ہے، جو تمہارا ہو یا تمہارے وارثوں کا ہو؟ تو کہا وہ مال اچھا ہے جو ہمارا ہو۔ تو کہا انسان کا تو وہ جو اس نے کھایا اور استعمال کیا، جو پہنا اور پھاڑ دیا، اور جو اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، باقی سب تو وارثوں کا ہے۔ جو کھایا، سمجھ رہے آپ، جو کھایا اور جو پہنا اور جو پھاڑ دیا وہی انسان کا ہے، باقی سب کیا، اور جو اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، باقی سب تو وارثوں کا۔ تو کہا اپنا مال اچھا ہے یا وارثوں کے لیے کمانا اچھا؟ تو کہا اپنے لیے۔ تو کہا پھر تو یہ وارثوں کے لیے کرتے ہم سب۔ تو یاد رکھیے، ہمیں گھر آپ لے سکتے دنیا میں، منع نہیں، آپ گاڑی لے سکتے دنیا میں، منع نہیں، لیکن ہم اس کے لیے جیتے نہیں، اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ اور جب صحابہ نے اس مقصد کو دنیا کی سمجھ لیا، دنیا ان کے قدموں میں لوٹتی رہی، میں کہ عام زبان میں کہوں لوٹتی رہی، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی۔ صحابہ کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو مال و دولت اللہ نے عطا کی، اس مال و دولت کو دیکھ کر وہ رویا کرتے تھے کہ اللہ دنیا میں بدلہ تو نہیں دے رہا اس عمل کا جو نبی کے ساتھ ہم نے کیا، اس لیے کہ دنیا اتنی ملی ان کو۔ لیکن اس کے بعد بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو دنیا ملنے کے بعد بھی اتنا زہد اختیار کیا، اتنی سادی زندگیاں گزاری کہ آپ ان کی زندگیوں کو عام لوگوں کی زندگی سے کچھ بھی فرق نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ دونوں ہاتھ سے
دن اور رات کھلے اور چھپے سے خرچ کیا، بس یہ فائدہ، چونکہ اس دولت کا بھی فائدہ کیا اٹھایا؟ اعمال، بڑے بڑے اعمال کیے۔ تو ہمیں بھی اس مقصد کو جاننا ہے، ہمیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہم پر بوجھ بن جائے، دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھاری پڑ جائے، دنیا ہمیں جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنا دے کہ اس میں لگ گئے۔ تو ایک مسافر کی جیسی زندگی جینا ہے، مسافر جس طرح سے جیتا ہے، ضرورت کی چیزوں سے اسلام مکمل طور سے آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ استعمال کیجیے۔ صحابہ نے گھر لیے اور گھر بیچے، صحابہ نے اونٹ مطلب گاڑیاں لی، سواری کی چیزیں لی اور بیچی، صحابہ نے اچھے اچھے کھانے کھائے، اچھے اچھے لباس پہنے۔ ایسے بھی صحابہ گزرے جن کے انتقال کے بعد سونے اور چاندی کو کلاڑیوں سے توڑنا پڑا، اس لیے کہ تولنے کے لیے اتنے بڑے وہ ٹکڑے، اتنے ایسے صحابہ بھی گزرے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ ان کا پرپز اور مقصد نہیں تھا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہم جو اس کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں نا، اس مقصد کے پیچھے لگے ہیں، بس مال اور دولت جس کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں دنیا میں لی جاتی ہے، اس کو ہم مقصد سمجھ میں کہہ رہا ہوں مقصد کو چینج کیجیے۔ یہ چیزیں ساتھ میں آئیں گی، یہ چیزیں ساتھ میں انشاءاللہ ملیں گی، اور جب یہ ساتھ میں ملیں گی، جب آپ اپنے اصل مقصد کو پہچانیں گے تو یہ چیزیں ڈسٹریکشن نہیں بنیں گی۔ آج یہ تمام چیزیں ڈسٹریکشن ہے۔ مجھے ایک اچھا ہینڈ سیٹ چاہیے، ایک مثال دے رہا ہوں، ادنی سی مثال، ٹیلی فون ہینڈ سیٹ، موبائل ہینڈ سیٹ، اس کے لیے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، چونکہ نیا مارکیٹ میں آیا، مجھے لینا ہے۔ سب سے پہلے رشوت خوری، سود پر پیسہ لے کر، لوگوں سے ادھار لے کر جھوٹ بول کر دینے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اپنے کو وہ چیز لینا ہے جس سے میرا اسٹینڈرڈ ورلڈلی لیول پر بڑا ہو سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے میں بڑا مانا جا سکتا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے وہ چیز، بالکل لیجیے، آپ ضرورت کہ اللہ نے دیا ہے تو اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ اس لیے لے رہے ہیں کہ دنیا کے اسٹینڈرڈز کو میٹ کرے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بری بات ہے۔ تو آپ کسی مالدار کو دیکھ کے نہ کرے میں تو درس سن کے آ گیا، بہت زبردست بات معلوم ہوگی، یہ سب دنیا کی زندگی بیکار ہے، نہیں، آپ نہیں جانتے وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ ہاں، اگر وہ عیش پرستی میں لگ گیا، اس دنیا کے چکر میں لگ گیا، تب تو آپ کہیے کہ عیش پرستی مت لگیے، اس مال کا صحیح فائدہ اٹھائیے، ورنہ اسلام نے تمام چیزوں کی اجازت دی ہے ادھر۔ تو دنیا کی زندگی کو ہم یاد رکھیں، اس کی ریالٹی کیا، ہمیں بڑے بڑے اعمال کر کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ حدید کی آیت نمبر 20 سے فرماتا اور کہتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سنیے غور سے، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل ہے، صرف ایک کھیل ہے، تماشا ہے، زیب اور زینت ہے۔ کھیل اور تماشا کیوں کہا اللہ نے؟ حالانکہ یہ زندگی تو آخرت کے لیے وسیلہ ہے۔ کھیل اور تماشا اس اعتبار سے کہ جیسا کھیل اور تماشا شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی بہت بہت شارٹ ہے۔ پورے دنیا کی زندگی میں کھیل اور تماشا کتنی دیر دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شارٹ ہے۔ تو کھیل اور تماشا ہے، لہو اور لائب ہے، اور زینتوں و تفاخر، اللہ نے فرمایا تماشا ہے، زیب و زینت ہے، بہت شارٹ ہونے والی، یاد رکھیے، اور آپس میں فخر اور غرور، مطلب ایک دوسرے سے تفاخر انسان کرتا ہے، اس میں وہ ہے، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھاوا ہے، مال اور اولاد میں انسان ایک دوسرے میں اس سے بڑھتا ہے۔ پھر فرمایا اس بارش کی مانند ہے، مطلب یہ دنیا کی زندگی جس میں انسان کھیل اور تماشا سمجھ بیٹھا ہے، یا اتنی دیر کی زندگی جو ہے اور اس میں فخر کر رہا ہے، اور مال اور اولاد کی کثرت پر سب کچھ اس کو ہے نا۔ آج مال اور اولاد کی کثرت، اور کیا ہے، مال ہو اولاد نہ ہو تو لوگ بولتے کیا فائدہ، مال اولاد دونوں ہو تو بولتے واہ بھائی واہ، ہے نا۔ تو کہا یہ مال اور اولاد کی کثرت ہے، اور پھر اللہ فرماتا اس بارش کی مانند ہے، ایک ایسی بارش کی مانند ہے جس کی پیداوار کسانوں کو بہت بھلی لگتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو اناج اگتا ہے، جھاڑ لگتے ہیں، تو کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ جو جھاڑ لگ رہے ہیں، پیداوار کسانوں کو بہت بھلی لگتی ہے۔ پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اسے زرد رنگ میں دیکھتے ہو، پھر وہی زمین خشک ہو جاتی ہے، ہری ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، زرد رنگ، لال رنگ اختیار کر لیتی ہے، میں دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل بھوسا بن جاتی ہے، پھر وہی گھاس، وہی اناج، وہی بیلے، وہی جھاڑ جس کو دیکھ کر ایک آدمی باغ والا خوش ہوتا ہے اس سے فائدہ ہوگا، وہ سوکھ جا کے بھوسا بن جاتے ہیں، بالکل بھوسا بن جاتی ہے۔ اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت و رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں، یاد رکھیے۔ تو دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، جس طرح سے ایک مالی ایک باغ لگاتا ہے، ہرا بھرا نظر آتا ہے، اور پھر اچانک ایک سیزن آتا ہے، پھل نکلنے کے بعد باغ سوکھ جاتا ہے، پتے سوکھ جاتے ہیں، وہی گھاس، وہی جھاڑ لگانے جس سے محنت کی تھی اسے جلا دیا جاتا ہے، بھوسا بن جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی ہے، یاد رکھیے، بہت شارٹ مجھے اور آپ کو ملی، بہت مختصر ہے، آخرت ہمیں یاد رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا، یہ دنیا بڑی شیرین اور سبز ہے، یہ دنیا بہت میٹھی اور ہری ہے، وہ شاداب ہے،
اور اللہ تمہیں اس دنیا میں رہنے کا موقع دے رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں دنیا میں رہنے کا موقع دیا ہے تاکہ دیکھے تم میں کیسے اعمال کرتے ہو، تاکہ دیکھے ہم لوگ کیسے اعمال کرتے ہیں۔ تو دنیا میٹھی ہے، سبز ہے، شیرین ہے، سب کچھ ہے، مطلب ایسا نہ ہو کہ اس کی مٹھاس میں، اس کی ہرا بھرا دیکھ کر آپ اسی میں لگ جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے تاکہ آزمائیں کون نیک اعمال کرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا اور کہا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جانے تم میں کون نیک اعمال کر کے آتا ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، لہٰذا دنیا میں عورت کی فتنہ انگیزیوں سے ڈر سنبھل کر رہنا۔ ٹھیک ہے، تو دنیا یہ بہت میٹھی چیز ہے، لیکن ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہم میں اعمال کون اچھے کرتا ہے، تو لہٰذا دنیا کے فتنوں میں نہ پھنسنا۔ اور اس میں سے ایک فتنہ جو بڑا بتایا گیا وہ ہے عورت کا فتنہ۔ یاد رکھیے، ویسے حدیث کے اندر یہ واضح الفاظ ہے کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں سب سے بہترین اگر چیز کسی کو ملی ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ تو عورت تو سب سے اچھی چیز ہے، لیکن ہم جانتے ہیں سب سے اچھی چیز ہی جب پلٹ جاتی ہے اپنے راستے سے تو وہی سب سے بری بن جاتی ہے نا؟ سب سے اچھی چیز، ایک آدمی پہ کسی نے اٹیک کر دیا اور اس کے پاس ہتھیار ہے تو وہ ہتھیار اس کے لیے ابھی سب سے اچھی چیز ہے، لیکن وہی ہتھیار اگر غلط استعمال ہو تو وہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، یا تو اس کے خلاف ہو جائے یا وہ کسی کو مار دے، دونوں ہی شکل میں اس کے لیے جان لیوا ہو جاتا ہے۔ تو اچھی چیز ہی سب سے بہترین چیز ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے، یاد رکھیے بات، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی، یاد رکھیے، یہ اعمال کے لیے، اعمال کے لیے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، مطلب اتنی بھی نہیں ہے، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کے پر کا وزن کیا ہوتا ہوگا بتائیے آپ؟ کتنا ہلکا ہوتا ہے مچھر، خود کتنا ہلکا ہوتا ہے دیکھیے آپ۔ عام ویٹ پہ بیٹھ بھی جائے تو آپ کا تو وزن بھی نہیں معلوم کر سکتے عام وزن پہ، خاص جو وزن لینے کے لیے جس میں عام طور سے کیمیکلز وغیرہ تولے جاتے ہیں، جو کہ بالکل 1 گرام کا بھی 1000واں حصہ جس میں تولا جا سکتا ہے، تو اس میں شاید اس کا وزن بھرے، اب اس کے پر کا وزن۔ تو اگر اللہ کے پاس دنیا کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مطلب اتنی بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ مطلب اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے سب کچھ چھوٹ دے دی، جو کر رہا ہے کر سکتا ہے۔ شرک کرنے والا دھڑلے سے شرک کرتا ہے، اللہ اس کو نہیں پکڑتا ہے، ابھی آخرت میں پکڑیں گے، کیا الگ بات ہے۔ اگر اہمیت ہوتی اللہ کے پاس دنیا کی زندگی کی تو وہ کیا کرتا؟ کافروں کو جینے ہی نہیں دیتا، مطلب ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، جو اس کا انکار کرتے ان کو تبھی موت دے دیتا۔ اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، آخرت میں دیکھا جائے گا، ان کو بدلہ دیا جائے، سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دنیا کی زندگی کو آخرت سے کمپیئر کیا۔ کیسے کمپیئر کیا سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا دنیا میں جو کچھ ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سمندر میں ایک سوئی ڈالی گئی اور سوئی کو جو نکال لیا گیا تو اس کے نوک پہ کتنا پانی آتا ہے، بس دنیا کی زندگی اتنی آخرت کے مقابلے میں۔ سمندر کتنا بڑا ہے تصور کر سکتے آپ؟ دنیا کا 71% حصہ پانی ہے اور سمندر ہے، 71%۔ ایک سوئی ڈالی جائے، نکالی جائے تو سوئی کے ٹپ پہ کتنا آتا ہے، بس اللہ کے پاس اتنی، یہ دنیا جو ہے اتنی قیمت ہے، مطلب دنیا میں جو کچھ ہے اس کا معیار اتنا ہی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اندازہ لگا لیجیے کہ آخرت کتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم جو ہے بہت معمولی سمجھ کے دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں، دنیا کو پانے کے چکر میں، دنیا کے لیے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں نا، صبح سے شام تک سارے اعمال ہم کیوں کرتے ہیں؟ اپنے اعمال کو جانچ لیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ کو چھوڑ کے سارے اعمال دنیا کے لیے۔ آج جاتے جاتے ان سے مل لوں گا، کیوں مل لیں گے؟ لوگ کیا بولیں گے، ملتا نہیں، پھر دنیا۔ آج جاتے جاتے اس کو خیرات دے دیتا ہوں، کیوں دے دیتا ہوں؟ سب کے سامنے منگا تو اچھا نہیں دکھا، دینا ہی پڑا نکال کے، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہو، سب کی وجہ سے ہو۔ آج میں جو ہے ان کو جو ہے فلاں چیز کر دیتا ہوں، کیوں کر دیتا ہوں یہ عمل؟ اس لیے کہ لوگ کیا بولیں گے بعد میں کہ بیٹا ہونے کے ناطے میں نے یہ نہیں کیا، یا رشتہ دار ہونے کے ناطے یہ نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں جواب دوں کہ یہ میرے رشتہ دار ہے، میں ان کے لیے کچھ کروں، اللہ نے مجھے دیا ہے، نہیں۔ ٹھیک، فلاں کام کیوں کر رہے ہوں، لوگ کیا بولیں گے، شادی ایسی کیوں کر رہے ہوں، لوگ کیا بولیں گے، میت کو ایسی تدفین، سب ایسا کرتے ہیں۔ تو کوئی چیز میں ہم یہ بولتے ہوئے نہیں نظر آتے کہ یہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کی تعلیمات چونکہ یہ تھی میں اس لیے کر رہا ہوں، نہیں۔ ہر چیز دنیا کے لیے، یاد رکھ، ہر چیز دنیا کے لیے، علم دنیا کے لیے، مال و دولت دنیا کے لیے، ساری چیزیں بہرحال دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں۔
مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے، مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے، اور اس کے مالکوں نے جبکہ اسے پھینک دیا تھا اٹھا کے، اب بکری مر گئی تو کیا کریں گے، اٹھایا پھینک دیا، مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے جس کے مالکوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی وقعت بھی نہیں رکھتی جتنی اب اس بکری کے مالکوں کے نزدیک اس کی حیثیت ہے۔ آپ نے اس مری ہوئی بکری کو دیکھ کر کیا کہا، اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، مطلب جو بکری کے مالک ہے اس کے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی کیا حیثیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، اللہ کے پاس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں، کچھ نہ کچھ تو حیثیت ہوتی ہے نا، جیسا کہ بکری مر گئی سڑ گئی تو پھینک دیا، لیکن اس میں بھی کوئی مالک اگر چاہے تو وہ اس بکری کو کھال نکال کے بیچ سکتا ہے، تو ہے کچھ نہ کچھ، لیکن پھر بھی آدمی بولتا پھینک دو یار، پھینک دو۔ تو اس کے مالکوں کے نزدیک اس کی جتنی اہمیت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، اللہ کے پاس تو اس دنیا کی اس کے برابر بھی حیثیت نہیں، اتنی کہ ویسٹ ہے نا، مرا ہوا جانور آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں باہر، اللہ کے پاس تو اتنی بھی حیثیت نہیں، اگر کچھ حیثیت ہے اس کے مالکوں کے پاس اس کی، تو اللہ کے پاس تو دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں۔ تو دنیا کی زندگی یاد رکھیے، اس کو سمجھ لیجیے، ایک سفر ہے جو ہم کو طے کرنا ہے، ایک فیز ہے جو ہم کو طے کرنا ہے، جس میں اچھے اعمال کر کے جانا ہے تاکہ آخرت کی زندگی ہم بنا لیں۔ یہ ایک وسیلہ ہے، ایک طریقہ، ایک راستہ جس سے آخرت کی زندگی کو ہمیں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اپنی نفس کو کنٹرول کرے، اپنی نفس پہ قابو کرے، ورنہ نفس انسان کو بہت سارے چیزوں میں لے جاتی ہے، اور خاص طور سے دنیا سے محبت ڈیولپ کرتی ہے، یاد رکھیے۔ اور دنیا کی محبت دل میں ہونے کی علامت کیا پتہ ہے آپ کو؟ دنیا کی محبت دل میں ہونے کی سب سے اعلیٰ، جس کو کہیں گے سب سے اول، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کبھی مرنا نہیں چاہتا۔ یہود نے کیا کہا؟ یہود نے کہا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہود نے کیا کہا؟ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا، کیا کہا ان کو جواب میں؟ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ کیا کرو؟ تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ اور اللہ نے پھر فرمایا، یہ یہود کو تم دیکھو گے نبی، یہ موت کی تمنا کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی ان کے نزدیک سب کچھ ہے۔ سمجھ رہے؟ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہے نا؟ موت کے خیال سے بھی ڈر لگنا چاہیے اگر اعمال کی کمی ہو تو، یا اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی معصیت کی وجہ سے، تو توبہ کرنا چاہیے، زندگی بدلنا چاہیے۔ لیکن موت سے کنٹینیوس ڈر ہے، اس لیے کہ ہم جینا چاہتے ہیں، ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، کبھی مرنا نہیں چاہتے۔ ہم میں سے ہر شخص 50,000 سال جینا چاہتا ہے، بلکہ اس سے بڑی زندگی ملتی جینا چاہتا ہے، کبھی دنیا سے جانا نہیں چاہتا، جبکہ دنیا سے جانے کے بعد ہی آخرت کا راستہ کھلتا ہے۔ یہ ایک فیز ہے جس سے سب کو گزرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو اب دنیا سے محبت یاد رکھیے، یہ جو ہے لوگوں کو جو ہے لمبی زندگی کی امید ہے، یہ دنیا سے محبت کی یاد رکھیے علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے دل جو ہے بد عملی میں لگ جاتا ہے، موت سے نفرت ہو جاتی ہے، دل بے علمی، مطلب جس کو کہیں گے برے خیالات، بری چیزیں، بری باتیں، برائیوں کو پال لیتا ہے اپنے اندر، دل بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی زندگی سب کچھ نظر آتی ہے، ذکر الہی سے غافل، فرائض سے غافل، سنتوں سے غافل، شریعت نے کہا کا حرام حلال سے غافل، تمام چیزوں سے غافل ہو کے انسان صرف اور صرف اپنے لیے زندگی جیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، دنیا کی زندگی دین کے لیے کیسی خطرناک ثابت ہے، وہ بتاتے ہوئے بیان کیا اور فرمایا، اگر دو بھوکے بھیڑیے، مطلب دنیا کی زندگی کتنی خطرناک ہے دین کے لیے، وہ بتاتے ہوئے کہا، اگر دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے جو انتہائی بھوکے ہو، مطلب دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنی تباہی و بگاڑ پیدا نہیں کر پاتے جتنی مال اور برتری کی ہرس انسان کی دینداری میں فساد برپا کرتی ہے۔ دنیا کی زندگی کتنی خطرناک ہے آخرت کے اعتبار سے، اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنے خطرناک ثابت نہیں ہوں گے جتنا جب دنیا میں انسان کو مال اور برتری کی ہرس جب آ جاتی ہے، مطلب مال اس کو چاہیے، اس کو برتری مطلب آگے بڑھنے کی اس کی خواہش ہوتی ہے، مال اور برتری کی ہرس انسان کی دینداری میں فساد برپا کرتی ہے۔ دینداری میں فساد مطلب آخرت کا فساد، یاد رکھیے۔ دنیا
اور ہرس، اس کی ہرس، دنیا ہرس سے یاد رکھی، لالچ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو یوں فرمایا تھا حدیث میں، اگر ابن آدم کو ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے تو وہ اگلے کی امید کرے گا، اور اگر وہ بھی دے دیا جائے تو اگلے کی امید کرے گا. خبر کی مٹی ہی اس کی خواہشات کا منہ بند کر سکتی. اے اللہ، انسان دیکھیے کیسا تھا، اے اللہ بس میں لکھ پتی بن جاؤں تو بس میں بہت سدھر جاؤں گا، پھر کیسے بھی آ جاؤ پیسہ. اللہ تعالیٰ نے لکھ پتی بنا دیا، ہو گیا. اب بس لاکھ کو 2 لاکھ کر دوں اللہ، پھر دیکھو میں دینداری میں کیسا، زکوٰۃ صدقات ساری چیزیں. اللہ نے لاکھ کو 2 لاکھ کر دیا. اللہ بس یہ 2 لاکھ سے اب نکل کے فگر بڑھ کے ملینر بن جاؤں، تو 10 لاکھ کے فگر میں چل جاؤں تو میں بس ایک اچھا انسان بن جاؤں. اللہ نے وہ بھی کر دیا. وہ اٹینڈ کرنے کے بعد اللہ بس 10 کے 20 ہو جائے، پھر کیا دیکھیے آپ. پہلے کیا سوچتا تھا جب غریب تھا کہ لاکھ ہو جائے تو زندگی بن جائیں گی، میں اچھا انسان بن جاؤں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا، صحیح طریقہ. 10 لاکھ ہو گئے، 20 بنانے کا ہے، 20 لاکھ ہو گئے، اللہ بس کروڑ پتی بن جاؤں، پھر دیکھ میں کیسا بندہ بن جاتا ہوں. کروڑ پتی بن گیا، اللہ 2 کروڑ ہو جائے بس، یہ بس میری زندگی دیکھو کیا ہوتی ہے، صدقات خیرات یہ وہ سا. 2 کروڑ ہو گیا، اللہ بس 10 کروڑ بن جائے، پھر دیکھو اللہ نے وہ دے دیا. اور یہی کرتے کرتے وہ خبر میں چلا گیا. تو خواہشات کو آپ کو لمٹ دینا ہے، یہ لمٹ لیس ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے. خواہشات کبھی بھی لمٹ میں نہیں آتی. آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو ایک لگام لگانی. نفس کو اگر آپ اپنی سواری بنا کر آپ اس پر سوار ہوں گے، اپنی نفس پر، تو یہ کنٹرول میں رہیں گی. اور اگر نفس کی سواری آپ بن کر اس کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو یہ نفس آپ کو جہنم میں لے جائیں گی، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں دیا. چونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے، سمجھ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے نفس کو لگام دینا ہے. وہ ایک سواری کے طور پہ، اگر وہ جانور ہے تو اس پر ہمیں بیٹھ کر ایسا لگام دیتے، ہمیں اس کو لگام دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی نفس مجھ پر بیٹھ کے لگام دے کہاں جانا اور کیا. اور آج ایسی ہو رہا ہے، میری نفس مجھے بولتی ہے کیا کرنا ہے. آج دیکھیے آپ دنیا کے اندر سب کچھ جو ہوتا ہے، ایک انسان کو لے لیجیے، ایک انسان کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے اور کیوں خیال رکھتے ہیں؟ صرف دنیا دنیا اور دنیا. کپڑے اچھے ہیں تو مالدار ہوں گا تو دوستی کرنا چاہیے، کپڑے اچھے نہیں دکھ رہے تو مانگیں گا تو اس سے ابھی سے دوری اختیار کر لینا چاہیے. یہ نہیں نظر آتا کہ انسان نمازی دکھتا ہے، مسجد میں ریگولر آنے والا ہے، اسے دوستی کرنا چاہیے. لیکن غریب انسان دیکھتا ہے کیا بوس، اصل اس کی دینداری ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں گا، اچھی عادت و اخلاق اختیار کروں گا، اچھی عادتیں آئیں گی، اتوار آئیں گی، اچھے کیریکٹرز، ہیبٹس، مورلز، ایٹیکیٹس اختیار کروں گا. نہیں، ہر چیز دنیا نظر آتی ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا اور اس کو کمانے کے لیے ہم بس پیچھے پڑے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے. کیوں کہا جا رہا ہے معلوم؟ بھیڑیوں کی خاص مثال شیر بھی کرتا ہے نا شکار. شیر کی کیوں مثال نہیں دی کہ 2 بھوکے شیر شکار کرتا ہے لیکن اس کے پاس اصول ہوتا ہے اپنے شکار کا. معلوم آپ کو، شیر جب شکار کرتا ہے تو ایک وقت میں ایک ہی شکار کرتا ہے. کئی شیر بھی ہو تو ایک ہی شکار کرتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے. کئی مل کے بھی صرف ایک ہی ٹارگٹ بناتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں. اگر پورا نہ کھائے تو اس کو لے آ کے جھاڑوں میں چھپا دیتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد بھوک لگنے کے بعد آ کر کھاتے ہیں. معلوم آپ کو، شیر اپنے شکار کو چھوڑتا نہیں ہے. وہ شکار کو چھوڑ کر گیا تو پھر آتا ہے، پھر کھاتا ہے اس کو بچے ہوئے شکار کو. یہ اس کی عادت ہے. لیکن بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے جتنے ملیں گے سب کو مار کے چھوڑتا جائیں گا. بھیڑیا اگر چلا گیا بھیڑوں کی یا بکریوں کے ریوڑ میں، ایک بکری مار کے سیٹسفائی نہیں ہوگا، اس کو چھوڑیں گا، دوسری کو ماریں گا، اس کو بھی چھوڑیں گا، تیسری کو ماریں گا، وہ مارتا ہی جائیں گا. کیوں؟ تو اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے شکار کا. اس لیے 2 بھیڑیوں کی مثال دی گئی. یہ جتنے خطرناک ثابت نہیں ہوتے، حالانکہ بہت ہوتے ہیں. جس کی بھیڑوں میں بھیڑیا گھسا اس کو ہی پتا ہو کیا ہوتا ہے. زخمی کر دیتا ہے، جتنے ہو سکتا مار دیتا ہے. کھائیں گا ایک ہی لیکن مار کے چل جائیں گا، سب کو نقصان پہنچاتا ہے. اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دنیا میں جو ہے مال اور برتری کی ہرس، پیسہ اور آگے بڑھنے کی ہرس انسان کو نقصان پہنچاتی ہے آخرت کے اعتبار سے. اور آج ہماری ہرس کیا ہے؟ پیسہ اور برتری. پیسہ اور دنیا میں مجھے کیا ملے؟ مقام ملے ہے نا. اگر میں لوکل کاؤنسلر بن جاؤں، مقام ہے، تو اس کے لیے مجھے سب کچھ کرنا ہے. برتری کا مقام ہے نہیں، برتری، مال اور برتری کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیں دنیا میں. ٹھیک ہے، ہمیں کرنا چاہیے دنیا میں سب کچھ اعمال اور صرف اعمال کے لیے. کہ آخرت میں کیا ہوں گا، اللہ اس کا بدلہ مجھے چاہیے، تو اعمال کے لیے تو ہم یہ کر رہے ہیں. تو دنیا بہت خطرناک چیز ہے، آخرت میں بہت نقصان ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا مال و دولت کی بات آ گئی، ہم نے دیکھا عورتوں کے تعلق سے خصوصی وعید آ گئی کہ فتنوں سے بچو ان کے. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج عورتوں کے فتنے میں اور مال و دولت کے اور اسٹیٹس
کہ آگے بڑھنے میں یا مقام دنیا بنانے کے چکر میں سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک یہ تمام لوگ ہم اس میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے بعض سلف صالحین کے جو دنیا کے تعلق سے اقوال سنی، ایک سلف کا قول ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ بڑا بہترین قول ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، وہ فرماتے ہیں، اور واقعی میں دنیا کی محبت ہی ساری برائیاں ہمارے اندر لا رہی ہیں۔ دوسرا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں جس نے درہم اور دینار سے محبت کی وہ ذلت اور رسوائی کے لیے تیار رہے۔ جس نے دینار اور درہم سے محبت کی، مال و دولت سے محبت کی، وہ دنیا میں رسوائی کے لیے تیار ہے۔ مال و دولت بری چیز نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کا ہونا بڑی اچھی بات ہے، تبھی تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقات اور خیرات کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جینا سب سے بڑا ایشو ہے، جینا ہے اللہ کے لیے، اس کے دین اور شریعت کے مطابق، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں راستے میں آتی جائیں گی، فائدہ اٹھاتے جاؤ، چلتے جاؤ، نہیں بھی آئیں گی چھوڑتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ ہمیں اپنا گول اٹین کرنا ہے آخرت۔ یہ دنیا کی زندگی ایک میدان ہے جس کے اندر ہمیں کھیل کر آخرت کو پانا ہے۔ ہم کو لگا یہ میدان میں زندگی گزارنا ہے، بس لگی اس کے اندر دکھاوا، شان، شوکت، کپڑے، مال، دولت، عیش پرستی، سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے مال و دولت اور اولاد کی اضافے میں فقر، اور اسی میں ہماری دوڑ ایک دوسرے سے، اس کا ایک گھر بن گیا، میرا دوسرا کیسے بنتا ہے، اس نے 2 گھر بنا لیا، میرا تیسرا کیسا بنتا، اس نے 2 ویلر لے لیا، میں نے اب تک نہیں لیا، اس نے 4 ویلر لے لیا، میں پیچھے کیوں رہوں، اور میں ہر چیز کر کے وہ چیز اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ ایک میرا بھائی تہجد گزار بھی فرائض کے ساتھ، ٹھیک ہے کر رہا اللہ کے لیے۔ تو دنیا ایم ہے، ایم چینج کرنا ہے، ایم آخرت کو بنانا ہے۔ انشاءاللہ دنیا بیچ میں آتی رہیں گی، جاتے رہیں گی، اس کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی گزر جائیں گی، آخرت کی ایک ایسی زندگی جس کا ہر دن 50,000 سال کے برابر ہے، وہ زندگی جینا ہے میرے بھائیوں۔ وہ زندگی بہت لمبی بہت لمبی بہت لمبی ہے، یاد رکھیے۔ خاص طور سے میری بہنیں بھی اس بات کو یاد رکھیں، اس لیے کہ آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور آپ کی نئی نسلوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہمارے بچوں، ہمارا مین گول آخرت ہے۔ ہم جب جمع ہو، ہماری مجلسوں میں بات ہو آخرت کی، دنیا کی نہیں۔ تم نے کیا پہنا اور تم نے کیا پہنا، انہوں نے کیا لے لیا، ان کے کتنے تولے کا ہوگا، ان کے شوہر نے کیا لایا، ان کے بیٹے نے کیا، یہ سب دنیا میں رہ جانے والا ہے۔ آخرت میں وہ کہاں جائیں گے وہ دیکھنا ہے، لہٰذا میرا مقام ان سے اونچا کیسا ہو مجھے وہ دیکھنا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمپیٹیٹر تھے نیکیوں میں، چونکہ صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے کی ہرس کرتے ہوڑ کرتے، کمپیٹیٹر تھے وہ، ہر بار یہ چاہتے تھے کہ میں ابوبکر سے آگے نکلوں نیکیوں کے اندر۔ ایک مرتبہ جنگ کا اعلان ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کون اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گھر گئے اور سب کچھ آدھا آدھا بیچ کے 50% اپنا سب کچھ لگا دیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجیے، اور ایسا خوش ہو کر دل میں بیٹھے کہ آج انشاءاللہ ابوبکر کو میں مات دے دوں گا، میں آگے رہوں گا۔ آج ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا لائے ہو، تو کہا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب لا لیا 100%۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں ابوبکر نے آج بھی مجھے مات دے دی، آج بھی آگے بڑھ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، یہ رات میں اٹھ کر مدینے سے باہر جاتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا ابوبکر اگر کچھ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خاص ہے، مجھے تو پیچھا کرنا ہے، کمپیٹیٹر ہے نیکیوں میں۔ فوراً کہا کہ آج پلان کرتا ہوں، کہاں جاتے دیکھتا ہوں۔ ابوبکر صدیق گھر سے نکلے، یہ فوراً اندر گھس گئے، اندر جا کے دیکھے بوڑھی عورت ہے، نابینا ہے، اندھی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، یہ آدمی کیوں آتا ہے روز تمہارے پاس؟ تو کہا ایک اچھا لڑکا ہے، نوجوان ہے، اب دیکھ نہیں پاتی تھی، اچھا انسان ہے، آتا ہے روز اور میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے، کھانا کھلا دیتا ہے، کبھی غلاظت کر دیتی ہوں، پیشاب پیخانہ تو صاف بھی کر دیتا ہے، کیونکہ میرا کوئی وارث نہیں، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، لاوارث تھی، مطلب اولاد وغیرہ تھی بھی تو شاید دنیا میں چلے گئی، جو بھی ہوا اکیلی تھی، کر دیتا ہے، اچھا نوجوان ہے۔ اگر خلیفہ سے کبھی ملوں گی تو ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ اچھا نوجوان ہے، کبھی جاؤں گی خلیفہ کے پاس موقع ملیں گا تو بتاؤں گی کہ اچھا نوجوان ہے، تمہارے مدینہ میں آ کے خدمت کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے۔ عمر ابن خطاب کی خلافت ہے، یہ بھی ہر رات روز وہاں جایا کرتے تھے اور اس عورت کی خدمت کیا کرتے تھے۔ سمجھ رہا بات؟ تو صحابہ کا کمپٹیشن نیکیوں میں، جو جتنا لیول کا نیکی کرنے والا اس کا کمپیوٹر بھی اتنا لیول تک جا رہا ہے، دنیا میں نہیں کرے۔ دنیا کی تو ایسی مثالیں، ایک صحابی نے مدینہ میں مارکیٹ کے بیچ میں گھر تھا، بالکل جس کو بولیں گے سٹی کے سینٹر میں گھر تھا، 72,000 درہم میں جو ہے پرچیز کیا، 72,000، اور پیمنٹ کی اور کہا کہ میں کل رہنے آ جاؤں گا، آپ چھوڑ دیں۔ وہ شخص 72,000 ایک صحابی لے کر گھر گئے اور بیوی سے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے گھر بیچ دیا، اب گھر سے نکل جاتے۔ بیوی رونے لگی، یہ بڑا گھر ہے، محبت سے ہم نے کیا تھا، بنایا تھا ہم اتنے سالوں سے، میرا دل نہیں چاہتا۔ وہ صبح آئے، کہا کہ اب مجھے گھر دے دیجیے، تو کہا یہ آپ کے 72,000 واپس، میری بیوی کو پسند نہیں ہے کہ میں یہ گھر چھوڑوں، اس کی بڑی اس پہ دل ہے اس پہ کہ بس نہیں چھوڑوں۔ اب وہ صحابی کو بتایا ان کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے، تبھی تو کوئی سینٹر گھر سے لبے سڑک شہر کے بیچ کا گھر کوئی کیوں بیچیں گا؟
وہ سمجھ کے پیسوں کی تو ضرورت ہے, بیوی بول رہی گھر نہیں چھوڑتی, تو کہا کوئی بات نہیں, گھر تمہارا ہوا پیسے بھی تمہارے ہو, اتنا ہی سمپل. گھر بھی تمہارا ہوا پیسے بھی تمہارے ہو. ہمارے نزدیک تو یہ مہا بیوقوفی میں شامل ہوں گے یہ واقعات, ہمارے نزدیک تو یہ واقعات پاگل پن میں شمار ہوں گے. پاگل تو نہیں تھے وہ لوگ, ایسا کبھی دیکھے گا دنیا میں پاگل پن. ارے 10 روپے کسی کو دیتا, بولتے 10 کو دیا واپس لو, ارے غریب دکھ رہا ہے جانے دو, ارے لو. پاگل پن کے لیول تک ان کے. لیکن اصل ایشو یہ تھا وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بڑے بڑے اعمال کرنا چاہتے تھے, بڑے بڑے اعمال. کتنے بڑے کہ ایک بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے, گھر بیچ رہا تھا نا, تو لے لیا مدد کے لیے, لیکن لگا اس کی بیوی نہیں چھوڑنا چاہتی, تو بولا پیسے بھی رکھ لو گھر بھی رکھ لو, کیا کرو. ان کے پاس نہیں تھی, اگر ہوتی تو ایک بار پیمنٹ دینے کے بعد سٹی کے سینٹر کا گھر, لبے سڑک گھر, مارکیٹ کا گھر, مدینے کے میٹروپولس, مطلب مدینہ میٹرو سٹی ہے, اس زمانے کا میٹروپولس ہے, کیپٹل سٹی اسلامی حکومت کا, کون چھوڑ رہا. کہا رکھ لو, گھر بھی رکھ لو پیسے بھی رکھ لو, کوئی ایشو نہیں میرے طرف سے. آپ اندازہ لگائیے فیاضی کا, وہ دل کھلا رکھنے کا, چونکہ ان کو پتا تھا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے بدلے جنت کے بیچ کا گھر دے دیں گا. اتنا ہی سمپل ہے, کیلکولیشن اتنا ہی آسان تھا ان کے لیے, ہم لوگوں کے لیے نہیں. ناممکنات میں سے ہو چکا ہے, بلکہ واقعہ سن کے کبھی کبھار اللہ رحم کرے ہم ایسا تصور کرتے ہیں کہ آؤٹ آف مائنڈ تو نہیں تھے نعوذ باللہ صاحبہ, ایسے کیسے کوئی کر سکتا ہے. مطلب ہم لوگوں کے لیے ان کے یہ خرچ, ان کے یہ واقعات پاگل پن کی حد تک نظر آتے ہیں, لیکن وہ آخرت کو جانتے ہوئے جانتے تھے یہ معمولی چیزیں ہیں, چھوڑتے جاؤ. آپ واقعات کی فہرست میں لگا سکتے, فہرست لگا سکتے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ 5000 عربی گھوڑوں کے مالک ہیں. کتنے؟ 5000. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے دیے وہ تو الگ ہی ہے, جب خلیفہ بنے تو 5000 عربی گھوڑوں کے مالک تھے. اللہ کی راہ میں پورے خرچ کر دیے. آخر وقت جب آیا, لوگوں نے الزام لگایا کہ تم نے بیت المال کا غلط استعمال کیا, تو کہا ہے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ بکریوں کا اور جو ہے عربی گھوڑوں کا مالک تھا, بس 5000 عربی گھوڑے, اور عرب کی سب سے زیادہ بکریاں تھیں, آج ایک بھی نہیں ہے. اگر میں بیت المال کا غلط استعمال کرتا تو آج میرے پاس زیادہ ہوتی ہے چیزیں, ختم ہو گئی. 5000 عربی گھوڑے تھے, 5000 عربی گھوڑے. عربی گھوڑے کی قیمت آج بھی 2-3 ملین روپے سے کم نہیں ہوتی ہے, مطلب 30-40 لاکھ کے اراؤنڈ قیمت آتی ہے ان کی. تو آج بھی عربی گھوڑا ایک ہونا مطلب ایک سپر لگژریز کار جس کو بولیں گے, سپر لگژریز, عام لگژری کار نہیں, 10-12 لاکھ والی سپر لگژریز کار, 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ کی کار. تو 5000 سپر لگژریز کار کا مالک ہے یہ شخص. 5000 سپر لگژریز مطلب 5000 BMW, آڈیز اور جگوارز آپ کے گھر کے سامنے کھڑی. انیمیجنیبل. گاڑی پارک کرنے کی جگہ کتنی لگتی, تو اتنے تو گھوڑے استبل ہوں گے, پالنے والے ہوں گے, سنبھالنے والے ہوں گے, گھاس اگتی ہوں گی ان کے لیے, کھلانا پلانا ہوتا ہوں گا, مالش ہوتی گھوڑوں کی. عربی گھوڑوں کو مالش وغیرہ یہ جنگ کے لیے کام آتے, بہت مضبوط گھوڑے ہوتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹتے جنگ کے میدان میں, یاد رکھیے, بہت مضبوط نسل, بہت ان کو محنت کرنا پڑتی ہے. تو جب اور ایک ایک گھوڑے کو ایک ایک آدمی لاڑ پیار سے رکھتا ہے, آپ کو معلوم یہ گھوڑے آسانی سے آپ کے قابو میں نہیں آتے, ان سے بڑی محبت اور تعلق جوڑنا پڑتا ہے جو ساتھ رہتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس گھوڑا ہوتا اس کو ڈبل حصہ دیتے جنگ میں, جو مال غنیمت آتا اس کا, ایک اس کے لیے ایک اس کے گھوڑے کے لیے. سمجھ رہے آپ؟ تو 5000 عربی گھوڑوں کے مالک ہے, دونوں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں. پورے گھوڑے خرچ کر دیے اللہ کے راہ میں, پوری بکریاں خرچ کر دی. سبحان اللہ. کیوں؟ ہمارے لیے پاگل پن کی حد تک واقعات دکھ رہے, کیسا ہو سکتا ہے یار, ایک آدمی ایسا, ایک سینسیبل آدمی کیسا کر سکتا ہے. لیکن وہ سب سے سینسیبل لوگ تھے, وہ جانتے تھے یہ عربی گھوڑوں کا بدلہ کیا ملنے والا ہے, یہ بکریوں کا بدلہ کیا ملنے والا ہے, یہ زمین مال و دولت کا بدلہ کیا ملنے والا ہے. آج ہمارا دل تو اپنے ایک عورت کا واقعہ لیجیے, ایک عورت سے دوسری عورت شکر یا نمک مانگتی پڑوسی, تو 10 تانے دے کے بولتی ہے, روز آ جاتے, منہ دکھا کے آ جاتے, کیا سوچ کے آ جاتے, فلاں کر کے آ جاتے. ارے دے دو نا, اس سے زیادہ خوشی کیا بات ہے. یہ نمک یا یہ شکر ہو سکتا مغفرت کا ذریعہ بن جائے. میں بھی اس کو چکر آ رہے ہو, وہ اس کا شوگر ڈاؤن ہو گیا ہو, وہ شکر ہو سکتا تب اس کے لیے لی ہو, آپ کو نہیں پتا وہ کیوں مانگ رہی, ضروری نہیں چائے کے لیے مانگی. اینی تھنگ ہو سکتا ہے, اس کا بچہ ضد کرو کہ آپ کے گھر کی شکر ہونا اس کو. میں بھی ارے لے لو, خوب سب سے اچھا گمان رکھتے ہوئے کر دیجئے نا, کیوں سوچنے کا زیادہ اس کے اندر. اور کیا بہت سارے پیسے لگنے والے اس کو. نمک مانگ رہے, دے دو, ORS بنا رہی ہوں گی گھر میں, ہو سکتا ہے کسی کا پیٹ خراب ہوگا, چکر آ گئے ہوں گے, نمک اور لگتا ہوں, دے دو نا, کیا جا رہا. معاون ہے نا, چھوٹی سی چیز بغیر آر کے مانگنے والی. تو معاون دینے معاون نہ روکنے والوں کو تو اللہ نے قیامت کا انکار کرنے والا کہا نا, وہ یمنعون المعاون, چھوٹی موٹی برتنے کی چیز دیتے نہیں ایک دوسرے کو, دے دو نا, کیا جاتا ہے. بغیر آر کے مانگنے والی چیزیں, کالی کی ڈبی چاہیے, ماچس چاہیے, لائٹر چاہیے نا, ایک دوسرے کو لگتا ہے چولہا جلانے کے لیے, نمک دے دو, تھوڑی شکر دے دو,
بچہ بہت ضد کر رہا تھوڑا فلاں دے دیتے کیا, بچہ ضد کر رہا آپ کے گھر میں تھوڑا سا فلاں کر لوں, وہ آپ کا جھاڑ دیکھنا چاہ رہا, بکری کو ہاتھ لگانا چاہ رہا آپ کی گاڑی پہ تھوڑا سا, آپ کیا ہوتا ہے آئیے بیٹھو بیٹھو, سمجھ رہے ہیں. تو ہم تو اس کے لیے ریڈی نہیں. صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا. واقعات بہرحال اتنے سارے جسی کو انتہا نہیں, چونکہ وہ آخرت جانتے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے, شدید بیمار پڑ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کہا اللہ کے رسول میں 100% صدقہ کرنا چاہتا ہوں, پوری مال ہوتا, تو کہا بہت زیادہ, کہا 50%, کہا بہت زیادہ, کہا 1/3 33.3%, تو کہا یہ بھی زیادہ لیکن کر سکتے ہو. تو 1/3 پوری مال و دولت خرچ کری صدقے میں. اس کے بعد اچھے ہو گئے. اچھے ہونے کے بعد آپ نے صدقے کو اپنا معمول بنا دیا, لیکن صدقہ دیتے ہوئے شرم آتی تھی کسی کو دینا, وہ آ رہا مانگ رہا. نوکر سے کہہ دیا گھر کے پیچھے کھڑکی تھی, اس میں ایک تش رکھ دو, اس کے اندر پیسے بھرتے جانا, جس کو چاہیے لے لیں گا, جتنے چاہیے لے لیں گے, جب خالی ہو جاتا ڈال دیا جاتا, جس کو لینا آتا لے کے چلا جاتا. وہ ایک زمانہ تھا جب لینے والا بھی بغیر مجبوری کے نہیں لیتا تھا, تو وہ ڈال دیا کرتے تھے. لوگ آتے تھے لے کے جاتے تھے, ختم ہوتا تھا پھر پیسے بھر دیے جاتے تھے. آج تو ایسا پانی بھی نہیں ہو سکتا ہمارے پاس, وہ تو پیسوں کی بات کر رہا ہوں. پانی بھی ہم ایسا رکھ سکتے تج بھر کے کہ کوئی لے لے پینے کو اگر ہونا ہو, اس میں بھی ہم نظر رکھیں گے کون پیتا ہے, پینے والا 100 ہمارے مسائل. چونکہ ہم کو اس کا بدلہ نہیں پتا کیا ملنے والا ہے, بدلہ نہیں پتا. ان کو پتا تھا اس کا بدلہ کیا ہے, تو بولتے تھے دو, اس لیے کہ جو دیا وہی ملنے والا ہے. ہم کو لگتا جو بچا وہی ملنے والا ہے, جبکہ جو گیا جو خرچ ہوا وہ ملنے والا ہے آپ کو پلٹ کر. جو بچا وہ تو وارثوں کا ہے, پتہ نہیں کیا کریں گے, صحیح استعمال کریں گے نہیں کریں گے, اور کریں گے بھی تو ہو سکتا گالی دے کے کریں گے. باپ نے کیا فائدہ اٹھا, دیکھو میں عیش کر رہا صحیح, میرے باپ کا جتنا تھا میرے کو نہیں معلوم, دیکھو میں بتاتا کیسا خرچ ہوتا ہے. یہ ہماری بہرحال حالت ہے, اس کو سمجھنے کی بہرحال ضرورت ہے. ٹھیک. تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کا دنیا کے تعلق سے ایک قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے زمانے کے جو بعض لوگوں کو انہوں نے دنیا پر جھپٹتے ہوئے دیکھا, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا, تو فرمایا اور کہا کیا یہ لوگ یوم حساب پر ایمان رکھنے والے؟ ہرگز نہیں. کیا یہ آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں. روز جزا کے مالک کی قسم, یہ تو اس کو جھٹلا رہے ہیں, ان کے اعمال اس کو جھٹلا رہے ہیں. آج زمین دولت جائیداد کس طرح سے ہم کما رہے, وہ بھی تو سوچیں. دوسروں کے گلے کاٹ کاٹ کر, دوسروں کی جیبیں کاٹ کاٹ کر, دوسروں کا حلال مال کو اپنے نفس پر, ان کے حلال مال کو اپنی نفس پر حرام طریقے سے حلال کر کے کر رہے نہیں کر رہے. دیکھیے آپ, کرائے گھر میں رہے بچ گئے, کرائے کی دکان میں رہے قبضہ کر لیا, لوگوں سے ادھار لی کبھی دینے کا وہ نہیں, ہاں لوگوں سے پیر پڑ کے پیسہ لیا, اور بعد میں جو آنکھ دکھا کر کہہ رہے اب کیا کرتے کر لو. دنیا میں ہم جیتے, ہم مکمل طور سے دنیا کی زندگی جی رہے ہیں. بغض کینہ تکبر حسد جو دل میں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب دنیا کی جو محبت ہوتی ہے اس کی علامتیں کیا ہے یاد رکھیے. دنیا کی محبت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے یاد رکھیے, وہ ہے جاہ و جلال, اپنے آپ کی بڑائی. ایک پہچان ہے, جو آدمی اپنے آپ کی بڑائی پسند کرتا ہے دنیا میں, وہ آخرت کو کھونے والا ہے, اور وہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. اسی طرح کھلی شہرت, جو آدمی یہ چاہتا ہے اس کی شہرت ہو, اس کا نام ہو. دیکھیے لوگ کسی سے محبت کر کے اس کا نام ہو, یہ الگ چیز ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سب زیادہ دنیا میں نام اس لیے کہ ہم لوگ ان سے محبت کرتے, انہوں نے دنیا کے لیے کر کے گیا. صحابہ کا وہ الگ بات ہے, لیکن کیا انہوں نے چاہا؟ نہیں. یہ مسئلہ ہے. تو جہاں وہ جلال یاد رکھیے. اسی طرح کھلی شہرت کو پسند کرنا, اسی طرح جھوٹی عزت کی تلاش کرتے رہنا. آج ہمیں سے ہر شخص جھوٹی عزت تلاش کر رہا ہے. شاید میرے موبائل فون کی وجہ سے مجھے عزت مل جائے, شاید میرے اچھے کپڑے اور برانڈڈ ٹیگز کی وجہ سے مجھے عزت مل جائے, شاید میرے سوٹ اور بوٹ کی وجہ سے مجھے عزت مل جائے, شاید میرا چشمے کا فریم بتائے کہ میں کیا اسٹیٹس کا حامل ہوں, شاید میری گھڑی بتا دے کہ میں کس اسٹیٹس کا حامل ہوں, شاید جس گاڑی میں آتا ہوں وہ بتا دے, شاید جس کے ساتھ چلتے ہوئے آتا ہوں بتائے کہ میں کس اہمیت کا حامل ہوں. ہم لوگ یہی ڈھونڈ رہے ہیں, آپ یہی ڈھونڈ رہے ہیں. آج دیکھیے آپ یہ دور کے اندر کسی کی اچھی گاڑی دیکھی فوٹو کھینچ رہا ہے جیسا اس کی گاڑی, وہ اس سے اس کو شہرت ملتی ہے. اچھے کھانے ٹیبل پہ دکھ کے بیٹھ گئے, ایک فوٹو لے کے بھیج دیا, وہ کھانے بتا رہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے. تو ہم جاہ اور جلال, جھوٹی عزت اور شہرت کے بھوکے لوگ ہو چکے ہیں, مکمل طور سے بھوکے ہیں. کوئی ایک سیلیبریٹی کو آنے دیجئے, کوئی ایک شخص جو معروف اور مشہور ہے, مکھیوں کے اس کے اطراف کھڑے ہوتے اس لیے کہ فوٹو میں آ جائے. تو کلیکٹر کو میمورنڈم دینا, لیکن ہر آدمی اپنی منڈی گھسانا چاہتا ہے اس کے اندر. ایشو وہ نہیں ہے کہ کلیکٹر دیکھے, ایشو وہ ہے کہ کیمرہ دیکھے, پھر پتا چلے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں, میں ان چیزوں کا حامل ہوں. مسئلہ یاد رکھیے وہ عمل کا نہیں, مسئلہ وہ نیت کا. میں بتاؤں نیت کا مسئلہ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. ہر آدمی جھوٹی عزت کس میں, تو عارضی جاہ و جلال, کھلی شہرت کا پسند کرنا, ٹھیک ہے, اور اس کی تلاش کرنا. اسی طرح سے جو ہے مال جمع کرنے میں
ہر ممکن کوشش کرنا. یہ یاد رکھیے علامتیں ہیں کچھ جس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ آدمی دنیا کی زندگی کو سب کچھ بنا چکا ہے, آخرت کا سودا کر چکا ہے. اور آج اللہ رحم کرے ہم میں سے اکثر لوگ ایسی نظر آ رہے ہیں, ہم خود اس کے اندر شامل ہیں. اب حب دنیا کے جو نتائج کیا ہوتے ہیں, دنیا سے محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیں. دنیا سے محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, یاد رکھیے, کہ دنیا سے محبت کرنے سے دنیا ہم پر غالب آ جاتی ہے. جب دنیا ہم پر یاد رکھیے غالب آ جاتی ہے تو ہماری نفس امارہ, جو بری نفس ہے, وہ ہم پر غالب آ جاتی ہے اور ہم کو خواہشات کی بنیاد پر زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے. وہ ہم کو برائی اور فحاشی کا حکم دیتی ہے اور ہم پر غالب آتی ہے نفس امارہ. غالب آ کے فحاشات کا, منکرات کا, برائی کا ہمیں جو حکم دینا شروع کر دیتی ہے, یاد رکھیے. اسی طرح ہم پھر اس کے بعد برائی کے سارے وہ راستے اختیار کرنا شروع کر دیتے, گو اس کا طریقہ کار سے سیٹلائٹ چینل کے تھرو ہو یا جو اس کا طریقہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو, ان تمام برائیوں کی طرف ہم جانا شروع کر دیتے ہیں. اچھائیوں کو حکم دینا چھوٹ جاتا ہے, برائیوں کا حکم دینے لگ جاتے ہیں, برائیوں میں ہم ڈوب جاتے ہیں, اسی میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں, یاد رکھیے. اور ہم زنا کاری انسانیت میں عام ہو جاتی ہے, ہر برائی انسان میں عام ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو ہے دنیا کے محبت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے زندگیوں میں گناہ بس جاتے ہیں اور پرماننٹ پارٹ بن جاتے ہیں ہمارے لائف کا, جو ہو چکا ہے. آج ہم میں سے ایسے کتنے جو فرائض ادا نہیں کرتے, یہی تو سب سے بڑا گناہ ہے. باقی گناہوں کو تو بعد میں گنائیں گے نا. گناہوں میں صرف گناہ نہیں ہے, نیکیوں کو چھوڑنا, فرائض کو چھوڑنا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے, کبیرہ ہے. یہ تو ترلے سے چھوڑنا. تو یہ بھی گیا جو نیکی کر سکتے. اور گناہ کیا ہے؟ زنا, چوری, چکاری, جھوٹ بولنا, غیبت, بہتان. اسی طرح جو آپ دیکھیے برائی کا ایک دوسرے کو حکم دینا, اچھائی سے ایک دوسرے کو روکنا. اسی طرح سب کچھ یاد رکھیے, قتل, غارت گری, سارے گناہوں کی وجہ یہ آخرت کا ایمان کمزور ہونا اور دنیا سے محبت بڑھنے کا نتیجہ ہے. دنیا سے محبت کو مجھے اور آپ کو کہیں نہ کہیں بہت زبردست انداز سے گھٹانے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے. یہ نہ ہوا تو یہ ہم پر, میں نے کہا نا, غالب ہو جاتی ہے دنیا کی. اگر آپ اوپر سوار نہ ہو, جیسے کہ ایک جانور پہ آپ سواری کرتے اپنی سواری پر, تو یہ آپ پہ سوار ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو وہاں لے جاتی ہے جس کے لیے آپ بنائے نہیں گئے, وہ جہنم ہے. اس کے اوپر آپ کو سوار ہونا ہے. یہ دنیا, یاد رکھیے, دنیا. اور میں کہتا ہوں آج مسلمانوں میں ایک بت ہے جو بڑا مشہور ہے. ایک بت ہے جس کی ہم سب پوجا کرتے, عبادت کرتے, اللہ ہم پر رحم کرے, معاف کرے, جو سب عبادت کرے, لیکن وہ دکھتا نہیں, اس کی خصوصیت یہ. کسی بھی کو مسلمان بت کی عبادت تو یقین نہیں کریں گے نا, وہ کسی آئیڈل کی ورشپ کرتے ہیں مسلمان, لیکن ہم کرتے ہیں. وہ بت ہے جو آج کی دنیا کا بت ہے, جو دنیا پرستی کی علامت ہے, جو دنیا نے بنایا ہے, وہ دنیا ہے. اور وہ بت کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ بت ہے لوگ کیا کہیں گے. یہ سب سے بڑا بت ہے جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں آج. لوگ کیا کہیں گے؟ شادی ایسی کیوں کی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کپڑے ایسے کیوں پہنے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ گاڑی ایسی کیوں لی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ گھر ایسا کیوں بنایا؟ لوگ کیا کہتے ہیں اگر میں یہ نہیں کرتا تو؟ ٹھیک ہے. صدقات و خیرات ایسے کیوں دیتے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے اگر ایسا نہ دیا تو؟ تمام کام رب کیا کہیں گا, شریعت کیا کہتی ہے, نہیں, لوگ کیا کہیں گے. یہ خود ایک بت ہے. یہ ہوا اپنی خواہشات کی عبادت ہے. لوگ کیا کہیں گے, یہ بت کی عبادت ہم سب کرے, اللہ ہم پر رحم کرے, معاف کرے. یہ بھی شرک کی قسم ہے. قرآن میں اللہ نے کہا, نبی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا خواہشات کو اپنا رب بنا دیا, خواہشات کو رب بنا دیا. آج دنیا پرستی نے ہمارے خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہم نے. اس لیے میں نے کہا یہ خواہشات کے اوپر سواری نہیں کرو گے نا, یہ آپ پر سواری کریں گے. اس دنیا کے نیچے نہیں دباؤ گے نا, یہ تم پر غالب آ جائیں گی. اور آج ہم پہ دنیا غالب آ چکی ہے. ہر فیصلے ہمارے دنیا کے اعتبار سے ہوتے, آخرت کے اعتبار سے نہیں ہوتے. چاہے وہ کپڑے خریدنے سے لے کر لوگوں سے بات چیت کرنے سے, لوگوں سے رشتے قائم کرنے کا معاملہ ہو, میل جول کا معاملہ, اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ, تمام چیزیں دنیا کی بنیاد پہ ہوتی, آخرت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. سب دنیا کی بنیاد پہ یاد رکھیے. تو اس کے بڑے خطرناک نتائج ہیں, اس سے نسلیں اور طبقات برباد ہو جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ایسی ایک بات قرآن نے بیان کی, سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا اور کہا فخلف من بعدهم خلفا اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے, ان کے بعد ایک ایسی نسل آئی, اچھے نیک لوگوں کے بعد ایک ایسی نسل نے جنم لیا, ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا, انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. آج ہم میں سے اکثر نماز کو ضائع کرتے ہیں, نفسانی خواہشات کو پیچھے پڑے ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے خلف تھے, ایسے نااہل لوگ تھے جو آئے ان کے بعد, جو ان سے پہلے نماز قائم کرتے تھے
اور دنیا کے پیچھے شہوات کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، لیکن اس کے بعد ایک نسل آئی جو ایسے نااہل لوگ تھے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، پس وہ عنقریب غیہ نامی جہنم کی ایک وادی میں پھینک دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اچھی نسل کے بعد ایک بری نسل آئے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے بعد ہم جیسے ناخلف نااہل لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، سب کچھ کیا، اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، پھر دنیا میں حالات کی تبدیلی کی امید کرتے ہیں۔ توحید پر قائم ہونا یہ سب سے اول چیز ہے دنیا میں امن و امان کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے، پہلا کام، چونکہ جب بندہ توحید پر آتا ہے تو اپنی حفاظت کر لیتا ہے، یاد رکھیے، تمام قسم کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ فرائض کا قائم کرنا ہے جو دنیا میں امن و امان کو باقی رکھتا ہے۔ آج ہم نے سب برباد کر دیا اور پھر اللہ سے امید کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنی خواہشات کے پیچھے، بتائیے ہمارے دنیا کے ایم خواہشات کی بنیاد پہ، دنیا کی آخرتی خواہشات کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ میں ضرور مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ دین کے لیے کر جاؤں گا، کچھ نہ کچھ ایسا انسانیت کے لیے کر جاؤں گا کہ اس کا ثواب مجھے ملتا، نہیں کسی کا پلان، مرنے سے پہلے ایک گھر میرا سینٹ سٹی کے بیچ میں، بس میری تو اتنی خواہشات پوری خواہشات دنیا کی، مرنے سے پہلے بس اپنے بچوں کو میں 4 ویلر پہ گھومتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آنکھ بند ہو جائے تو ہو جائے۔ خواہشات بھی دیکھیے پوری دنیا پرست، یہ نہیں کہ مرنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں میرے بچے توحید کے ساتھ ساتھ مکمل نمازی بن جائے، بس اللہ اس کے ساتھ میری آنکھ بند ہوگی، یہ دین پر قائم ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے، موت کے قریب ہے، اپنے بیٹوں کو بلاتے اور کہتے ہیں بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا ان کے بچے مشرک تھے؟ کیا ان کے بچے کافر تھے؟ نہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ لیکن میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کہتے ہیں اے ہمارے والد، ہم آپ کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب اور ابراہیم کے رب ایک اللہ کی عبادت کریں گے آپ کے جانے کے بعد بھی۔ تو گویا والد کی موت کے وقت فکر بچوں کی توحید پر قائم رہنے کی ہے کہ کس کی کروں گے بیٹے میرے بعد؟ تو کہا ابراہیم کے رب، اسماعیل کے رب، اسحاق کے رب، جو اس کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ نے واقعہ کیوں سنایا؟ یہودیوں کے لیے سنایا، جو یہودی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، تو کہا کیا تم موجود تھے جب یعقوب کے موت کا وقت آیا؟ یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ تو کہا ہم ابراہیم کے رب اور اسحاق کے اور اسماعیل کے رب کی کریں گے، وہ ایک اللہ ہے۔ یہودیوں کو سبق تھا، ہمارے لیے بھی سبق کہ باپ موت کے وقت توحید کی بات کر رہا ہے، باپ موت کے وقت حق کی بات کر رہا ہے، باپ موت کے وقت دین کے اوپر چلنے کی بات کر رہا تھا کہ آخرت میں کامیابی۔ ہم لوگوں کی خواہشات بھی سب دیکھیے ایسی ہے نا، کچھ تو تمہارے بچے دیکھ لیا، ان کے بچے دیکھ لوں تو بس آرام سے مر جاؤں۔ ارے تمہارے بچے دیکھ لیا یا نہ دیکھا ہو، میں آخرت کامیاب ہو جائے ایسی موت ہے اعمال پہ، بس ویسا مر جاؤ، پھر کبھی بھی مروں میں۔ خواہشات صرف دنیا کی ہے، دنیا پرستی کی ہے نا۔ عورتوں کی بھی خواہشات اسی طرح کی ہوتی، اتنے تولے مل جائے تو بس مر جاؤں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اتنا پہن لوں اوڑھ لوں کھا لوں تو کچھ نہیں، ایسی خوبصورت بھویں مل جائے تو پھر مر جاؤں تو چلیں گا، ایسے خوبصورت پوتے اور پوتیاں ہو جائے تو بس میں مر بھی گئی تو چلوں گا، بس کیا ہے یہ خواہشات؟ سب دنیا، پورے پوتے پوتیاں، خوبصورت، مالدار، حسب، سب کچھ ہو گیا، اور آپ آخرت میں ناکام رہے تو کیا کریں گے؟ ان کو یہ کیا کام آئیں گے بتائیے؟ لیکن اوور آل ساری چیزیں یہی ہے کہ ہمیں دنیا چاہیے، تو دنیا کی جو ہے محبت کے نتائج یہ ہوتے ہیں، بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور اس کی ہلاکت کیزیاں کیا ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امت اسلامیہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ جب محبت دنیا کے دل میں آتی ہے امت اسلامیہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بادشاہ، اگر تم نے ہماری دعوت و تبلیغ کو ہمیں کرنے کی اجازت نہ دی، یا جو تمہاری سرحدوں کے اندر مسلمان ہوتے ہیں ان کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہ دی، تو میں ایک ایسی فوج کا سردار ہوں کہ جس میں میرے ساتھ ایسے لڑاکو لوگ ہیں کہ جن کو تم جتنا زندگی کو پسند نہیں کرتے ہو، یہ اس سے زیادہ موت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میں ان کو لے کے تم پر چڑھائی کر دوں گا، اور پھر جو نقصان ہوگا یہ تمہاری غلطی کا نتیجہ ہوگا۔ تو وہ لوگ مرنے کو جینے سے زیادہ پسند کرتے تھے، مطلب آخرت کی زندگی، یہ نہیں کہ وہ جا کے مرنا ان کو محبوب تھا، آخرت کی زندگی چونکہ معلوم تھا ملنے والی، دنیا کی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ تو یاد رکھیے امت اسلامیہ کمزور پڑ جاتی جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی۔ دوسرا، ذلت ہمارا جو ہے مقدر بن جاتی ہے، ہم ذلیل ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ تیسرا، رسوائی ہر طرف ہم کو ملتی ہے، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ چوتھا، اختلافات ہم میں عام ہو جاتے ہیں، چلیے دنیا کے ہم خود اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، انتشار میں پڑ جاتے ہیں، تنازعات میں پڑ جاتے ہیں، جھگڑے ہم میں عام ہو جاتے ہیں۔
یہ کس کا نتیجہ ہے؟ دنیا سے محبت کا نتیجہ آتا ہے، تو جھگڑے عام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دشمن دین، اسلام کے دشمن ہم کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 5-6 جو برے نتائج نکلتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ہیں۔ انڈیویجول، یہ تو میں نے سوشل بتا دیا، سماجی کیا نقصان ہوتا ہے۔ انڈیویجول کیا ہوتا ہے؟ دنیا برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور کیا بولوں اس سے زیادہ۔ یہ سارے نتائج نکلتے ہیں جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، جب تم خرید و فروخت کو جو ہے ممنوع انداز سے کرو گے، بیع عینہ، خرید و فروخت کو ممنوع انداز سے، سود کو عام کر لو گے، بیع عینہ کرو گے، اختیار کر لو گے، اور بیل گائے کی دم پکڑ لو گے، مطلب تم کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور زراعت اور باغبانی، مطلب دنیا میں اپنے دل کو لگا لو گے، مطلب کھیتی باڑی کرنا، جانور کو ہل جوتنا یہ جائز ہے، لیکن اسی کو مقصد بنا لو گے جب کھیتی باڑی کو، اور دنیا میں دل لگا لو گے، اور اللہ کی راہ میں کوششیں کرنا، جہاد کو ترک کر بیٹھو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا کہ جسے اس وقت تک زائل نہیں کیا تھا، ہٹایا نہیں جا سکتا، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ اللہ تم کو ذلیل کر دے گا جب تم کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، زراعت میں لگ جاؤ گے، دنیا کو سب کچھ سمجھو گے، آخرت کو ترجیح نہیں دوں گے، دنیا کو ترجیح دوں گے، اللہ تم کو ذلیل کر دے گا، مسلط کر دے گا، تم اللہ کی راہ میں کوشش اور جہاد چھوڑ دو گے، تب تک تم دین پر واپس نہیں آؤ گے، تمہاری کایا پلٹنے والی نہیں ہے۔ یہ نقصان ہے۔ دوسری حدیث سنیے، کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ دنیا کی محبت کا۔ حدیث مسند احمد کی، آپ نے فرمایا، قریب ہے کہ چاروں طرف سے مختلف قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح سے بھوکے لوگ کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب طرف سے، چاروں طرف سے قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جھپٹ پڑیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے جو ایسا ان کے ساتھ سلوک ہوں گے کہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی؟ تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوں گی، لیکن ان کی حیثیت اس جھاگ کی سی ہوں گی جو سیلاب کے پانی پر ہوتا ہے۔ جھاگ سمجھتے ہیں؟ سیلاب آتا ہے، سمندر کا پانی جھاگ لاتا ہے، جھاگ چھوڑ دیتا ہے، چلا جاتا ہے، بعد میں جھاگ بلبلے پھوٹ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے۔ تعداد جھاگ کے جیسی ہوں گی جو بہت ہوں گی، لیکن حیثیت بھی جھاگ کے جیسی ہوں گی جو کچھ کام نہیں آتا ہے، پانی پر ہوتی ہے۔ دشمنوں کے دلوں میں ان کی ہیبت ختم ہو چکی ہوں گی اور ان کے دل کمزوری میں مبتلا ہو چکے ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، کمزوری کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کہا ان کے دلوں میں وہن آ جائے گا، وہن۔ تو کہا یہ وہن کیا کمزوری ہے؟ تو کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، اور موت کا ڈر خود دنیا کی محبت کی علامت ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے جب ڈر آئے گا، کیونکہ دنیا کی محبت جب آتی ہے تو موت سے ڈر خود پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی اسی میں جینا چاہتا ہے نا، اور جو مرتا ہے اس کو پتا ہے آخرت کی زندگی، اس لیے وہ مرنا چاہتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو کہا یہ جب آ جائیں گا تو قومیں ٹوٹ پڑیں گی تم۔ آج تعداد کے اعتبار سے مسلمان یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں کئیوں درجے زیادہ ہے۔ اگر اس زمانے میں 2-2.5 لاکھ آبادی ہوں گی ٹوٹل مسلمانوں کی، تو آج بلینز میں کاؤنٹنگ ہو رہی، بلینز۔ لیکن آپ دیکھیے حیثیت کے اعتبار سے وہ تعداد میں کم تھے، لیکن دبدبہ اور زور کیا تھا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا اگر نام فارس پرشین امپائر میں بادشاہ کے سامنے کو خسرو کے سامنے لے لیتا، کوڑے لگواتا، چونکہ اس کی نعتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی۔ تو عمر انصاف کرنے والا انسان ہے، اور وہ ہماری زمینوں پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اور یقیناً جو انصاف دلائیں گا قوموں کو، اور جب وہ آئیں گا تو ہماری حکومت یہاں سے دنیا چلے جائے، بس یہی ان کو ڈرتا۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو آج ہماری حالت بھی ہے، تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، حیثیت کے اعتبار سے ہم کچھ بھی نہیں یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، سورہ نازیات آیت نمبر 37-41 میں اللہ کہتا ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے، اور جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مأویٰ، جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کو ترجیح دینے والا جہنم میں جائیں گا۔ پھر فرمایا اور کہا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اور اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پھر اللہ فرماتا ہے جہنم ہے، اور ہاں وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرا، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف کھایا، اور اپنی نفس کو بری خواہشات سے روک لیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، نفس کی خواہشات پہ چلا، جہنم میں جائے گا۔ جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا جواب دہی سے، اور نفس پہ قابو پا لیا، خواہشات پہ نہیں چلا، وہ جنت میں جائیں گا۔ یہ کلیئر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یاد رکھیے۔ اور شیطان جاتا ہے
ہم دنیا کی زندگی میں لگ جائیں۔ سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ اللہ نے فرمایا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کے معاملے میں شیطان نے آج اللہ ہم پہ رحم کرے دنیا کی زندگی کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے، یاد رکھیے ڈال دیا، ہم اس میں ڈوب چکے ہیں، اس کے دھوکے میں آ چکے ہیں۔ آگے آیت نمبر 6 میں فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، شیطان جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ آگے فرمایا اور پھر کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اے لوگو اس کو اپنا دشمن جاننا۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ اور اس کا ٹولہ تو جانے والا ہے، کہا انما یدعو، وہ تو تمہیں بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا انما یدعو حزبہ، وہ تو تمہیں بلاتا ہے اور اپنے ٹولے کو بلاتا ہے، لیکون من اصحاب السعیر، تاکہ وہ دہکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بن جائے۔ تو شیطان کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان ہمیں دنیا کی زندگی کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رہا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں دھوکے میں آ چکے ہیں، اپنا ریئل پرپز آف لائف بھول چکے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مجھے اور آپ کو اللہ نے اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ نیکیاں کر کے جانا، یہ میرا اور آپ کا مقصد ہونا چاہیے، لیکن آج ہم اللہ کی عبادت بھی چھوڑ چکے ہیں اور پھر نیکیاں بھی چلے گئی ہمارے ہاتھ سے۔ واپس لوٹنے کی ضرورت ہے، ریالٹی کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اپنی حیثیت اور اوقات کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اس اوقات کو پہچان کر وہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے جو دنیا بھی بنا دے گا انشاءاللہ اور آخرت بھی بنا دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، جس نے دنیا چاہی دنیا اس کو کبھی نہیں ملی، جس نے آخرت چاہی دنیا اس کے قدموں میں لوٹتی رہی، جس کی مثالیں میں آپ کو ایک نہیں ہزاروں دے سکتا ہوں، ہزاروں دے سکتا ہوں۔ جس نے بھی ایسا کیا تب بھی اور آج بھی یاد رکھیے، جس نے آخرت کو مقصد بنایا دنیا ان کے قدموں میں آتی رہی اور جاتی رہی، اور جس نے مقصد دنیا کو بنا لیا وہ حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، دنیا ان کو نہیں ملی۔ لالچی لوگوں کی کئی مثالیں نا، ایک لالچی آیا ایک خزانے کے پاس گیا تو وہ پہلے ایک لالچی پھنسا ہوا تھا، وہ بولا میرے سے لالچی آئیں گا، دنیا خود مثالیں دے رہی ہے، دنیا لالچ تم کتنی کرو ہاتھ میں نہیں آنے والی۔ لیکن جب آخرت ایم بن جائے نا تو دنیا قدموں میں یوں ہی آ جاتی ہے، یاد رکھیے میرے بھائیوں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وارننگ دے رہا ہے شیطان کے تعلق سے، کہیں یہ جو ہمیں غفلت میں نہ ڈال دے، یاد رکھیے۔ اور کتنی قومیں تھیں جو دنیا میں کتنی ترقی کر گئی، کیسی ہلاک اور برباد ہوئی، اس کی مثالیں آپ دیکھ لیجیے۔ کتنی قومیں تھیں، عاد اور سمود، جن کی طاقتیں ہم سے بہت زیادہ تھی، عاد کی طاقتیں بہت زیادہ تھی۔ اللہ نے کہا کہ رمضات العماد، وہ ایسے بڑے بڑے کالمز بناتے تھے، مطلب ان کے جو محلات تھے جس پہ چھت ٹیکتے تھے، ایسے بڑے بڑے کہ لوگ دیکھ کے کالم کو تعجب کرتے تھے۔ آج بھی انسانی تعجب کا مرکز کیا ہوتا ہے کہ عمارت کے اندر کیا بڑے بڑے کالم تھے یار، کیسے بیم ڈالے تھے بڑے، مطلب کتنی ہیوی بلڈنگ ہے، اس کے آپ باٹم سے اس کے بیس سے انداز لگاتے تو سیم اللہ ان کی تعمیر کردہ اس کی، چونکہ اتنے ہیوی ہیکل تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے۔ آپ کو ارم اور عاد اور سمود کی بستیوں تک جانے کی ضرورت نہیں، اپنے اطراف بھی پہاڑوں میں گھر بنانے والے کئی بستیاں آئی اور گئی، کئی بستیاں کئی قومیں آئی اور گئی، آج کوئی نام و نشان نہیں ہے ان کا، جنہوں نے پہاڑ تراش تراش کے اپنی زندگیاں گزاری۔ کہاں گئے وہ؟ ہم سے مضبوط اور طاقتور تھے، ان کی پلاننگ ہم سے زیادہ اچھی تھی۔ ہماری بلڈنگیں کیا ہے، ہم نیچے سے اوپر جاتے ہو تو اوپر سے کاٹتے ہوئے نیچے تک پلاننگ کرتے ہوئے لاتے تھے۔ عمارت تو پتھر جب بنتا تو اوپر سے کاٹ کے نیچے تراشتے تھے، پلاننگ پوری الٹی ہوتی تھی، سوفسٹیکیشن اور زیادہ تھا۔ نیچے سے کالم ڈال کے چھت نہیں، چھت کو نیچے کالم بنانا ہے، بعد میں تراشنے میں یہ ہوتا ہے۔ پلاننگ دیکھیے آپ، ان کا ٹیکنیکس دیکھیے کیا کیا یوز کیے انہوں نے، صرف ہمارے اطراف کے نہیں، اس کے علاوہ بھی دنیا کے اندر۔ آپ ترکی کے اندر جائیے، کیپیڈوچیا نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں لوگوں نے ایسی عمارتیں تعمیر کی کہ زمین کے نیچے 35 مالے نیچے تیار کی، زمین کے نیچے، اوپر کچھ بھی نہیں دیکھیں، صرف ہوا کے وہ نکلے وینٹس۔ کہاں گئی وہ قومیں جو اتنی بڑی پلاننگ کی تھی، اوپر سے نیچے جاری پلان کرتے ہوئے؟ ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئی، ان کی طاقت، توانائی، صلاحیتیں، فن، ہنر، جس کو ہم تعجب کرتے ہیں آج بھی۔ ایسی عمارتیں جن کے پتھر دیکھ کر ہم بولتے چڑھایا کیسا ہوں گا، ہم نے عقلیں کام نہیں کرتی، دنگ رہ جاتی ہے، کیا انسان یہ بھی کر سکتا ہے؟ گزری ایسی قومیں میرے بھائیوں، کیا ہوا ان کا بتائیے؟ دنیا میں سب کچھ حاصل کیا، فرعون اور حامان کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آج موجود؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ تو دنیا یاد رکھی، ہم نے کئی مثالیں دیکھی، قومیں آئی، دنیا کمائی اور چلی گئی، قومیں آئی، دین کمایا، کامیاب ہو گئی، یاد رکھیے۔ قومیں آئی، دین کے لیے کوشش کی، دنیا بھی ملی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اور قومیں آئی، دنیا کے لیے سب کچھ کیا، عاد اور سمود، قوم یاسین،
قوم تبا، قوم عیکا، قرآن نے کئی نام لیے، پڑھتے جائیے، بس آئے اور گئے، آئے اور گئے، آئے اور گئے، جن کا نام نہیں لیا تاریخ آج بتا رہی یہ بھی تھے اور یہ بھی تھے اور یہ بھی تھے، سب کو دیکھ لیجیے۔ تو دنیا کمانے والے یہاں نہیں رہے میرے بھائی۔ قارون اتنا خزانہ کما کے بھی کچھ نہیں ہوا، فرعون اس زمانے کے سپر پاور نمبر 1 ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں کیا، نمرود اور شداد جیسے بادشاہ کہیں آئے اور دنیا نے دیکھے اور گئے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو کیا یہ ایگزامپلس ہمارے لیے نمونہ نہیں کہ ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کی اصلاح کرے؟ پھر ہم بھی وہ غلطی کرنا چاہتے جو انہوں نے کی؟ نہیں، تو اپنی زندگی کو بدل کے دنیا سے محبت چھوڑیے، اتنی کیجیے جتنی ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اور وہ یہ کہ دنیا دارالعمل ہے، اس میں اعمال ہوتے ہیں آخرت کے لیے، تو اتنی محبت تو ہونا چاہیے اس سے کہ یہاں اعمال کر لے، اللہ اس دنیا کو ایسا بنا دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا کو بھی خیر کر دے، آخرت کو بھی خیر کر دے، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اتنا تو آپ کر سکتے، چونکہ یہ وسیلہ ہے آخرت کا، دنیا وسیلہ ہے، اس سے گزر کے ہی آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے، تو اس کو ویسا گزارے جو شریعت چاہتی ہے، اور اس کے اندر آپ کو پوری اجازت ہے اس کے استعمال کرنے کی، پوری اجازت ہے اس کو کمانے کی، پوری اجازت ہے اس میں معاملات کرنے کی، پوری اجازت ہے اس کو وراثت بنانے کی، لیکن وہ سب شریعت کے مطابق ہو۔ اگر یہ چھوڑ کے ہم صرف وراثت بنانے کے لیے، صرف مال جمع کرنے کے لیے، صرف اس کو کمانے کے لیے رکیں گے تو ہم یہ بھی کھو دیں گے، کیونکہ مرتے یہ سب ختم ہو جائیں گا، اور وہ بھی کھو دیں گے جو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کہیں ہم بھی ان ملحد قوموں کے جیسا جو اللہ کا انکار کرتی ہے ان کی زندگی نہ گزارنے والے بن جائیں، بلکہ ہم توحید پرست ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو دنیا کی زندگی سے چھلکے کہ واقعی میں یہ قوم دنیا چھوڑ کر آخرت کی تیاری میں لگی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا، رسول نے ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں رہو، ہمیں تو جنگلوں میں نہیں بلکہ شہروں میں، آبادیوں میں رہنے کا حکم دیا گیا، اتنی دنیا لینے کا حکم دیا گیا جتنی دنیا ہمیں ضرورت ہے، لیکن دنیا کے لیے جیو مت، عیش پرستی کے لیے جیو مت، یہ کہا گیا۔ اور اسلام وہ دین نہیں ہے جو بول رہا ہے دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ، نہیں، دنیا میں رہو، اتنا ضرور کماؤ جتنا تمہیں ضرورت ہے، لیکن اسی کے لیے زندگی مت گزارو، عیش پرستی کے لیے سب کچھ نہ کرو میرے بھائیوں، بلکہ اس کو اتنا لو جتنا مسافر کو ضرورت ہوتی سفر کرنے کے لیے، اور چلتے جاؤ اور چلتے جاؤ، اور کماؤ اور لگاتے جاؤ تاکہ وہاں ملتے جائے، کماؤ اور انویسٹ کرتے جاؤ تاکہ انویسٹمنٹ کا ریٹرن موت کے بعد جیسی آنکھ کی کھلی کی خبر میں ملتا جائے، ریوارڈ کی شکل میں، اچھے اعمال کو اچھی خوبصورت نوجوان کی شکل میں دیکھ کر، آخرت میں اللہ کے پاس اچھے جوابات دے کر کہ یہ کر کے آیا، اور آخرت میں جنت لے کر یاد رکھی۔ ورنہ اگر ایم دنیا بنا لیا، گاڑی، شہرت، بنگلہ، اچھی عورت سے شادی، بچے وغیرہ، یہ سب تو مل ہی جائیں گے، یا ہو سکتا نہ بھی ملے، لیکن آخرت چلی گئی، اور اگر ایم وہ آخرت رہا تو انشاءاللہ اس راستے میں یہ تمام چیزیں آتی رہیں گی۔ آخر میں اللہ رب العزت کا جو ایک قول ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی زندگی، یہ ورلڈلی لائف از اے ڈسپشن، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ڈسپشن ہے، دھوکہ ہے۔ جیسے کہ آپ راستے میں چلتے ہیں، سفر میں ہیں، ریگستان سے گزرتے ہیں، یا ایک دھوپ والے موسم میں سڑک سے جاتے ہیں، اور سامنے آپ کو راستے پر پانی نظر آتا ہے، معراج پانی نظر آتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان وہاں پہنچتا ہے پھر سڑک جیسی کی ویسی ہوتی ہے۔ ریگستان میں بھی یہ ہوتا ہے، جب آدمی چلتا ہے تو ایک ایسا نظر آتا ہے جیسا پانی ہے، سمجھ رہے؟ وہ دھوپ سے اور دھوپ کے ریفلیکشن سے ایک عکس بنتا ہے۔ سڑک پہ بھی آپ کو گرمیوں کے موسم پانی جیسا دکھے گا، تو ایک پیاسا اگر اس کو پانی سمجھ کے چلتا رہے، کبھی بھی بڑھتے رہیں گا، پیاس بڑھتی رہیں گی، موت آ جائیں گی، پانی تک نہیں پہنچتا ہے۔ بس دنیا یہی، چلتے رہو، ڈسپشن ہے، دھوکہ ہے، معراج، بس دیکھو، ارے پانی، آگے بڑھے، پھر ختم، ارے وہاں آگے پانی، پھر آگے بڑھے، ختم، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ آپ آخرت کو اینڈ بنا لیجئے، مطلب یہ بیچ کے راستے سب چھوڑ دیجئے، کیا ہے آخرت ایم ہو تو یہ سب اٹین ہو جاتا ہے۔ ایم بڑا کیجئے، مقصد کو پہچانیے۔ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے میرے بھائیوں، دھوکہ ہے یہ دھوکہ رشتہ داروں سے مل سکتا ہے، یہ دھوکہ شیطان دے رہا ہے، یہ دھوکہ پورا زمانہ دیں گا آپ کو۔ ہمیں اس سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، ہمیں اس میں الجھ کر، اس میں پھنس کر، اس میں اٹک کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کو چھوڑنا ہے، اس کو ترک کرنا ہے۔ عام زبان میں کہتے ہیں اس کو طلاق دے دینا ہے، یاد رکھیے۔ طلاق کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے استقامت، اس سے اتنی دوری اختیار کرنا ہے، اتنی دوری اختیار کرنا ہے۔ تو یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ آپ کو اتنی شدت سے آ کر ملیں گی پھر، کیونکہ آپ کا ایم بہت بڑا ہے، ایم بہت بڑا ہے۔ صحابہ اس کی جیتی جاگتی مثال تھی، ایم بہت بڑا تھا، دنیا کو چھوڑ دیا، ایسی قدموں میں آئی، ایسی قدموں میں آئی کہ کسی زمانے میں قیصر جو تاج پہنتا تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب آپ مدینہ گلیوں سے گزرنے لگے تو بچے تاج کو پیر سے مار رہے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے دیکھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، سچ کہا تھا۔ ایک زمانہ آئے گا قیصر و کسریٰ کے
یہ جو محلات ہے اس میں تم حکومت کرو گے نا. یاد ہے آپ کو وہ جنگ خندق جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر آیا, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کو توڑ نہیں پا رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک کدال ماری اور سفید روشنی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جو ہے خسرو کے جو ہے محلات کو دیکھا ہے. پھر ایک ماری لال روشنی نکلی تو کہا میں نے قیصر کے جو ہے محلات, مطلب بیزنٹین امپائر کے محلات. منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہاں بھوک سے پتھر باندھے ہوئے اور اس نبی کو نعوذ باللہ یہ شوشہ چھوٹ رہا کہ اس کو فارس کے محلات دکھ رہے اور بزنطینی رومی محلات دکھ رہے. تو عمر بن خطاب کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا, ہے نا, کہ بچے گلی کے اندر اس کے تاج سے کھیل رہے, پیروں سے لڑکا رہے اس کے تاج کو. یہ زمانہ بھی دیکھا لوگوں نے, جب دنیا کو چھوڑ دیا تو ایسے قدموں میں آئی ہو کہ جس کو سر پہ رکھنے کے لیے لاکھوں لوگوں کا خون چوسا جاتا تھا, اس کو پیروں سے جو مار کر مدینے کی گلی کے بچے کھیل رہے ہیں. آئی نا, میں بتانا چاہ رہا ہوں دنیا آئی, ایسی بھی آئی, ایسی بھی آئی, ایسی بھی آئی کہ وہ تاج جو سر پہ پہننے کے لیے لوگ ترستے تھے ان کو پیروں میں کھیلا گیا, ایسی آئی. اور جب اسی کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تو تاج تو دور کی بات ہے, نقلی تاج بھی نہیں دکھا ہم کو آج تک. جب اسی کے لیے ہم نے زندگی لگا دی, جنہوں نے آخرت کے لیے لگائی تو یہ قدموں میں آئی ان کی مالدہ, اور جنہوں نے اسی کے لیے سب کچھ کیا یہ تو کبھی حاصل نہیں کر پائے. آخرت کا تاج چلے گیا ہاتھ سے, آخرت کی کامیابی اور جنت چلے گی ہاتھ سے. تو دنیا کے الجھا نہ لے, دنیا کا ہمیں پھنسا نہ لے, اس کو چھوڑیے, اس کی رنگینیوں کو چھوڑیے, مال و دولت کو چھوڑیے, بیوی بچوں کو چھوڑیے, آخرت پہ کنسنٹریٹ کیجیے. سب ملیں گا ہم کو یقیناً. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی بچوں خیال مت رکھیے, جاب مت کیجیے, کام, میں کہہ رہا ہوں یہ تمام چیزیں وسیلہ ہے, ان کو اتنا استعمال کی جتنی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری بیوی یہ کہے ہم سے کہ بھائی تم حرام کاری کرو اس لیے کہ مجھے فلاں چاہیے اور آپ اس کے لیے کرے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کے ابو ان کے بچے یہ کرتے ہم کو یہ چاہیے اور آپ حرام کاری کریں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے رشتہ دار, میں یہ معنی میں کہنا چاہ رہا ہوں, ورنہ یہ لوگ تو وہ ہے جو آپ کو اچھائی کا حکم دیں گے, برائی سے روکنے والے بن سکتے ہیں. تو ہمیں دنیا کو اتنا لینا ہے جتنی ضرورت ہے, آگے بڑھنا ہے. ایم آخرت ہے, دنیا میں الجھ کے آخرت تو خراب نہیں کرنا ہے. دنیا کی نعمتوں کا خوب فائدہ اٹھائیے, خوب فائدہ اٹھائیے, خوب فائدہ اٹھائیے, حقیقی فائدہ اٹھائیے, یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے بھی اٹھائیے, اور اپنی دنیا کو وسیلہ بنا کے دنیا بھی بنا لیجیے انشاءاللہ, اور آخرت بھی ہم بنائیں. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا کی الجھن و آفت و مصیبت و پریشانیوں سے, اس میں پھنسنے سے ہماری حفاظت عطا فرمائے. ہم تمام کو اپنی زندگی کا حقیقی مقصد اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو, ہم دنیا میں جو مقصد سے تو نے بھیجا عبادت, اس مقصد میں کامیاب ہمیں کر. اے اللہ ہمیں آخرت کے اندر جنت عطا کر, اور ہمیں جو جہنم کی آنکھ سے جو ہماری حفاظت کر. جب تک اے اللہ ہمیں زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ, اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی السلام علیکم فائز بھائی. فائز بھائی, نماز کے دوران جو دنیاوی وسوسے آتے ہیں اس کے لیے کچھ. بھائی نے ایک سوال کیا کہ نماز کے دوران جو دنیاوی وسوسے آتے ہیں اس کا کیا حل ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وسوسے آنا یہ کوئی ایمان کی کمزوری یا نفی کی علامت نہیں ہے, بلکہ وسوسوں کا آنا ایمان ہونے کی علامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا, جب ایک صحابی نے کہا ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں جس کو بیان کرنے سے پہلے ہم کوئلہ ہو جانا پسند کرتے ہیں, ختم ہو جانا پسند کرتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ تمہارے پاس ایمان ہے. ایک روایت میں کہا الحمدللہ شیطان اس حد تک ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے, مطلب سوچ کے حد تک. تو لہٰذا وسوسوں کا آنا یہ ایمانی علامت ہے. وسوسوں کا آنا یہ شیطان کی طرف سے آپ کی نمازوں کو کمزور کرنے کے لیے. تو پہلے تو آپ اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں, اس کے آنے سے ڈریے مت. بولنے کا مقصد, بہت سارے لوگ بولتے وسوسے آ رہے بول کے نماز چھوڑ دی, یا وسوسے بہت زیادہ آ رہے بول کے ہم نے عبادتوں کو کم کر دی. ایسا کچھ بھی نہیں, عبادتوں میں ڈٹ جائیے, ایمان ہے, شیطان آ رہا ہے, ستا رہا ہے. رہا مسئلہ دنیاوی جو وسوسے آتے ہیں, یہ شیطان کا ایک حربہ ہے نماز میں. خنزب نامی ایک شیطان جن ہوتا ہے جو نمازوں میں وساوس ڈالتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے وسوسے آتے ہیں نماز میں. اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, دنیا کے خیالات ہو سکتے ہیں, بیوی بچوں کے خیالات ہوتے ہیں. تو ایسی شکل میں کیا کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الٹے ہاتھ کے جانب 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھوک دے, اللہ میں پناہ مانگ کے 3 بار لیفٹ ہینڈ سائڈ تھوک دے. اس سے وہ خنزب جو ہے اس کے وسوسے جو ہے کم ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اگر وسوسے آپ کو آ رہے ہیں تو پہلے کنٹرول کیجیے. دوسرا, نماز میں خشوع ڈیولپ کیجیے. خشوع کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اس پہ غور کیا جائے, تھوڑی دیر پہلے تیاری کر لی جائے, ٹھیک ہے. نماز کو جو ہے جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں اس پہ غور کیا جائے. جب امام خاموش ہے تو آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پر آپ غور کریں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں.
تو انشاءاللہ وہ کم ہوں گے. اور اس کے بعد بھی آتے ہیں تو پھر بہرحال آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے, اور اگر اس کے بعد بھی آتے تو چھوڑ دیجئے, اس کے آنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہاں, اس کو نکالنے کی جتنا ہو سکتا آپ کوشش آپ کو کرنا چاہیے. رہا دنیاوی فکریں تو آپ اس کو اپنے دل کو تسلی دیجئے, دلاسا دیجئے کہ دنیا تو مرنے تک فکریں چلتی رہیں گی, یہ ختم ہونے والی نہیں. اللہ بس تو اس معاملے کو حل کر دو. نماز سے پہلے آپ دعا کر لیجئے تو دل ریلیکس ہو جاتا ہے, نماز کے بعد دعا کیجئے دل ریلیکس ہوتا ہے, پھر وسوسے دنیا کے بارے میں انشاءاللہ عزیز کم آئیں گے. تو یہ چند چیزیں ہیں, اس کو کرنے کی بہرحال ہم کوشش کریں وسوسے. کسی نے ایک سوال کیا کہ کینیا میں جو کعبہ ہے پریکٹس کے لیے بنایا گیا ہے, ایسا کرنا جائز ہے؟ جو کہ واٹس ایپ پر ویڈیو بھی ہے. تو بہرحال دیکھیے, بہت سی جگہ ایسے خبریں آتی ہیں کہ کوئی کعبہ جیسا بنا کے اس کے اطراف پریکٹس کر رہے ہیں, تو یقیناً ایسا کرنا درست نہیں ہوگا. علماء نے اسے فتوے دیے کہ بالکل درست نہیں. ہاں, پکٹوریل شکل میں سمجھانا ایک الگ بات ہے کہ پکچر رکھ کے بتانا کہ ایسا ہو سکتا ہے, یا پتلا رکھ کر بتانا کہ ایسا کرنا چاہیے, یا پھر حج کا ایکچوئل سین لے کر بتانا, کیونکہ اب تو بہت آسان ہے, حج کا ایکچوئل سین لے کر بتانا یہ تو درست ہوگا. لیکن آپ ڈپلیکیٹ بنا کر ایکچولی کیسا گھومنا کرنا یہ بالکل درست اور صحیح نہیں ہوگا. علماء نے اسے فتاوے دیے کہ یہ درست نہیں ہے. ایسا کرنے سے کیا ہوگا, بہت سارے مسائل شروع ہوں گے, اور ہو سکتا ہے جو حج کو نہ آ سکے وہیں شروع کر دے وہ گھومنا پھرنا, اور سمجھے ہاں یہ ہو رہا ہے پرابلم, یہ ایشو ہو رہے ہیں, تو لہٰذا یہ بالکل درست نہیں. تو اگر آپ پریکٹیکل بتانا چاہتے ہیں تو یا تو ویڈیو پلے کر دیں یا پھر مجسموں ماڈلز کے ذریعے آپ اس کو ایکسپلین کریں, لیکن ریئل بنا کر حاجی کا ڈریس پہن کر حج کو جانے والے ریئل پریکٹس کریں, یہ تو بالکل درست اور صحیح نہیں ہوگا, یاد رکھیے غلط ہوگا. اور فیض بھائی, آپ نے یہ سب بتایا تھا کہ جن اور انسانوں کو جو ہے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا, تو نماز روزہ یا حج صرف یہی عبادت ہے, یا اخلاق جو ہمارے جو امت کے جو اخلاق جو گرتے جا رہے ہیں اس کے تعلق سے بتائیے. بھائی نے سوال کیا کہ عبادت کے تعلق سے کہ اللہ نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو کیا نماز روزہ زکوٰۃ یہی عبادت ہے یا اور بھی کچھ عبادت ہے؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی میں سب سے افضل عبادتیں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے. سب سے افضل عبادت ہے جس میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ٹھیک ہے, توحید پر قائم رہنا, یہ تمام شامل ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہی صرف عبادت نہیں ہے, یہ افضل عبادت ہے. اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے, لیکن یہ 5 میں شامل نہیں ہے. نماز و زکوٰۃ حج توحید میں شامل نہیں ہے. اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی عبادت ہے نا. تو گویا اللہ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا, اگر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک قسم سے ہے نا, وہ اللہ کی عبادت ہے. ٹھیک, جیسا کہ آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کو شرک بتایا گیا نا, کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کچھ کرنا, جیسا کہ نماز اللہ کے لیے کسی اور کے لیے پڑھے تو شرک ہے, تو پتہ چلا وہ عبادت ہے نا. تو اسی طرح ہر وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہے, جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, وہ اللہ کی عبادت ہے. تو اس میں ساری چیزیں شامل ہیں, یاد رکھیے, جس سے اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے. اچھے اخلاق یہ بھی اللہ کی عبادت ہے, کہ آپ اچھے اخلاق اس لیے کرتے ہیں کہ اسے اجر و ثواب ملے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جو ہے ایک عبادت ہے کہ آپ اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ اچھے اخلاق اختیار کر رہے ہیں. سمجھ رہا؟ تو عبادت کا معنی ہم بہت ہی مختصر لیتے ہیں, جبکہ اس کا معنی بڑا وسیع ہے. عبادت لفظ معبدہ سے آتا ہے, جھکنے, سڑک کو معبدہ کہتے ہیں, عبد کہتے ہیں جھکنے والا, بندگی اختیار کرنے والا. ٹھیک ہے, تو جھکنے سے مراد ہر وہ کام جو ہمارا رب چاہتا ہے وہ ہم کریں, وہ اس کے سامنے جھکنا ہے. تو ساری چیزیں اچھے اخلاق رکھنا, تجارت کو صحیح کرنا, حرام سے بچنا, حلال کو کرنا, مسکرا کے کسی کو دیکھنا, یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے, چونکہ نبی نے یہ بتایا. ٹھیک ہے, سمجھا؟ تو یہ تمام چیز شامل ہے. لیکن جہاں تک معاملہ افضل عبادتوں کا, یقیناً جو فرائض ہے وہ سب سے افضل عبادت ہے. لیکن صرف وہی عبادت نہیں ہے, ہر وہ کام جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا, جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے, وہ اللہ رب کی عبادت میں, اس کی بندگی میں. اور ہر وہ کام جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا, اس سے بچنا, یہ بھی رب کی بندگی میں شامل ہے. تو گناہوں سے بچنا بھی رب کی عبادت ہے, شرک نہ کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے, چونکہ آپ توحید پر ہیں. سمجھ رہا؟ تو بہرحال عبادت کا بڑا وسیع جو ہے معنی ہے, اس کو مختصر یا ایک دم مخصوص کر کے ہم نہ لے. جیسا ہوتا ہے مثال کے طور پہ کوئی کہے ذکر, تو ذکر بولتے ہیں ہم بس صرف بولے جا نماز سے بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا ذکر نہیں. ذکر سے مراد مسجد میں نماز کے بعد بھی ہے, ذکر سے مراد قرآن بھی ہے, ذکر سے مراد تمام اذکار جو صبح شام کے وہ سب اس میں شامل ہے. مخصوص نہیں ہے ذکر بولے تو تسبیح لے کے ہی پڑھنا. ذکر کا معنی یہ ہے کہ تمام چیزیں جس سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. سمجھ رہا؟ تو بہرحال مخصوص نہیں بلکہ اس کا بڑا وسیع معنی ہے, اور تمام چیزیں جو نیکی کی ہے وہ عبادت میں بہرحال شمار ہے, شامل ہے. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ دسترخوان کا استعمال بہت سارے لوگ نہیں کرتے, ان لوگوں کو دوسرے کہتے ہیں کہ ادب نہیں ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے, دسترخوان کا استعمال کرنا کوئی ادب اور غیر ادب میں کچھ بھی شامل نہیں ہے. آپ چاہے تو دسترخوان پہ کھائے, آپ چاہے تو بغیر دسترخوان کے کھائے, اس میں ادب کا کوئی لحاظ نہیں ہے. یہ دنیا میں ہمارے بنائے گئے ادب اور عادت اور اطوار ہے,
یہ اگر فالو ہو سکے تو ویل اینڈ گڈ، نہ بھی فالو ہو سکے تو کوئی ضروری نہیں ہے. آپ دستر پر کھائے، آپ اخبار ہو تو اخبار بچھا کر کھائے، آپ کچھ نہ ہو تو زمین پر رکھ کر کھائے، آپ ہاتھ میں اٹھا کر کھائے، ٹھیک ہے، کھائے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ ٹیبل پہ رکھ کر کھائے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی وہ نہیں. ہمارے پاس چونکہ ادب کے مخصوص دائرے ہیں، مخصوص سسٹم ہے، ان مخصوص سسٹم میں دستر بڑا اہم مقام رکھتا ہے. جب وہ کھانے سے پہلے بچھایا جاتا ہے، شادی کے وقت دلہن کو، اس کی بہن کو، دولہے کو اور اس کے بھائی کو بٹھایا جاتا ہے، ختنہ کے وقت جو ٹیبل پہ ختنہ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی دستر ہی ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد گل پوشی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی لال کپڑا اور دستر ہی بچھایا جاتا ہے نا. تو بڑا مقدس اس کا مقام ہے. پھر اس پہ شعر شاعری بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کبھی کبھار. ٹھیک ہے، تو بہرحال لیکن دستر کا ہونے نہیں ہونے سے ادب اور غیر ادب کا کوئی معاملہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں تھا بچھانے کے لیے. کچھ آپ کی ازواج جو تھی ان کے پاس چوپائی تھی تو آپ اس پہ لیٹتے تھے، کچھ کے پاس وہ بھی نہیں تھا تو آپ نیچے لیٹتے، اور کچھ کے پاس کچھ تھا تو وہ ٹاٹ کا کچھ ہوتا تھا آپ اس پہ لیٹتے کہ آپ کو پورے نشانات آپ کے جسم پر، گرمی ہوتی تو آپ شرٹ اتار کے رکھ دیتے تو پورے جسم پر اس کے ودر نشانات مارکس بن جاتے لیٹنے کی وجہ سے. تو یہ اب ظاہر سی بات ہے جب اس جگہ سو رہے ہیں، جب سونے کو کچھ نہیں ہے تو بچھانے کو کیا ہوں گے. ٹھیک ہے، تو بڑا غربت کا عالم تھا. آپ کے گھر میں ایک گلاس تھا جس کو آپ نے تار سے باندھا ہوا تھا، مطلب وہ بھی کریکڈ تھا، کریک ٹوٹا ہوا تھا، تو اس کو ایسا جوڑ کے ایک تار باندھا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے، اس سے آپ پانی پیتے تھے، ہے نا. ہمارے بولتے ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہیں پینا، کریک ہوئے ہوئے آئینے میں دیکھنے سے نحوست آتی، برتن یہ رہے تو یہ ہوتا، دستر گندا رہا تو وہ ہوتا. نبی کا گلاس تو ٹوٹا ہوا تھا، آپ نے اس کو باندھا تھا ایک تار سے، اس میں پانی پیتے تھے. اتنا ہی سمپل، اتنا ہی سمپل لائف تھی. تو بہرحال کوئی دسترخوان کا ہونا ضروری نہیں، لیکن آپ استعمال کریں تو شرعی کوئی برائی نہیں، ایک اچھی چیز ہے، جسے نیچے گندگی نہیں گریں گی، آپ اس پہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی لوازمات نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی ادب کا پارٹ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا اپنا ادب ہو سکتا ہے جس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں جو فالو کر سکتا، لیکن جو فالو نہ کرے آپ اس کو برا نہیں مان سکتے. جب میں بھی اسی شہر میں رہا، ایک زندگی کا بڑا عرصہ گزارا، یہ سارے خیالات میرے بھی تھے، نالج نہیں ہونے سے ہوتا ہے. جب دنیا انسان نے دیکھی تو پتہ چلا کئی جگہ دستر کا تصور بھی نہیں. کئی جگہ ہوتا ہے کہ دستر پہ بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں، معلوم لا کے دستر بچھاتے، آدمی بھی اس پہ بیٹھتا اور کھانا بھی اس پہ رہتا. تو ہر کسی کا اپنا تصور ہے. کئی جگہ یوز اینڈ تھرو دستر یوز ہوتے ہیں. آج ہمارے پاس ہمارے شہر میں یوز اینڈ تھرو دستر استعمال کرتے لوگ بولتے یہ دیکھو ادب نہیں ان کا، دستر ہو تو لال یہ کیا پلاسٹک کی یوز میں تھوڑی محبت آتی، وہ جو دستر میں آتی لال رنگ میں، ہے نا. لال کی ذرا خصوصیت ہے، شادی میں بھی لال کپڑا، دستر بھی لال، ختنہ کے بعد بھی لال لنگی بناتے، ریڈ کا ذرا اسپیشل امپورٹنس ہے اپنے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ادب ہے؟ یہ کوئی وہ نہیں، یہ ایک تہذیب ہو سکتی ہے مسلمانوں کو بھی، ایک علاقے کا کلچر ہے. یہ کلچر میں بھی چینج ہو جائے، آپ تھوڑا دور چلے جاتے ہیں 150 کلومیٹر، ڈیپینڈ ہے ساری چیزیں. تو کوئی یہ وہ نہیں ہے، کوئی بچھانا چاہے تو بالکل بچھائے، لیکن اس کو کوئی نہ بچھائے تو آپ دوسروں کو برا نہیں کہہ سکتے، چونکہ یہ ضروری نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کئی واقعات ہیں، دستر تو کیا نیچے بھی کچھ نہیں تھا، رکھ کر کھایا، زمینوں پر کھایا، پلیٹیں وغیرہ رکھ کر. اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی خباثت یا کوئی برائی نہیں ہے، یا کوئی بے ادبی کی اس میں کوئی علامت نہیں. میرا سوال ہے کہ جو بینک میں انٹرسٹ کے پیسے آتے تو اس سے کچھ گاڑی کی سروسنگ وہ کرے تو چلتا ہے یا نہیں؟ پانی ایک سوال کیا، بینک میں جو انٹرسٹ کے پیسے آتے ہیں کیا اس سے گاڑی کی سروسنگ وغیرہ کرنا درست ہے کیا؟ تو دیکھیے بینک میں جو انٹرسٹ کے پیسے آتے ہیں ایک مسلمان کے لیے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے ان پیسوں کا استعمال کرنا. تو لہٰذا آپ ان پیسوں کا استعمال نہ کریں. اس پیسے کو آپ بغیر ثواب کی نیت سے ایسے انسان کو دے دیں جو بہت زیادہ مستحق ہو، بالکل جیسا کہ ہندوستانی ماحول میں ننگا ہو، کپڑے پہننے کو نہ ہو، کچروں میں سے کھانا چن کر کھاتا ہو، پھٹے پرانے آدھے کپڑے پہنا ہوا ہو، نہانے کو تو مطلب جگہ بھی نہیں رہنے کو تو نہنگا کہا جائے. ایسے لوگ بالکل مستحق، مسلم ہو غیر مسلم ہو، بغیر ثواب کی نیت سے ان کو دے دیں. یا ایسے لوگ ہو سکتے جو بے جا جیلوں میں ڈال دیے گئے، جن کو چھڑانے کو مسئلہ پیسہ نہیں ہے، وہاں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے مد ہے کچھ، آپ بہرحال وہاں خرچ کریں، لیکن اپنی نفس پہ آپ خرچ نہیں کر سکتے چونکہ وہ پیسہ حرام ہے. اور جبکہ گاڑی کو آپ صاف کراتے، مینٹین کراتے، اس پہ آپ کام کرتے نا، جو کہ آپ کا اپنا کام کرتے اور آپ استطاعت رکھنے والے ہیں، وہ پیسہ ایسے انسان کو جائے گا جو مستحق ہو، یا جس پہ حرام واجب ہو چکا ہو، یا بہت ہی زیادہ مسکین ہو. عام غریب کو بھی نہیں دے سکتے ہو، شادی بیاہ میں بھی نہیں دے سکتے، گھر کا باتھ روم ٹوائلٹ بھی نہیں بنا سکتے آپ. وہ ایسے مستحق کو بغیر ثواب کی نیت سے جائیں گا جو بالکل ایسا ہو کہ بیچارہ کچرا چن کے کھا رہا ہے، ننگا رہتا ہے، بہت بدترین حالت میں. یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا، کسی کو نہیں پتا کون ہے، اب مالدار غریب ہے الگ ایشو. ڈاکٹر بولتا پیسے تو علاج ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ایسے شخص کا علاج بھی ان پیسوں سے بہرحال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کو عام اعتبار سے آپ اپنے استعمال میں نہیں لے سکتے. کسی نے ایک سوال کیا ہے، جنگ اور غزوات میں کیا فرق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات اور جنگ میں شرکت کی؟ دیکھیے جنگ اور غزوات عام اعتبار سے جنگ یا سریے جو بولا جاتا ہے سیرت میں وہ ہوتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں تھے، آپ نے
ڈائریکشن دیا، اور غزوات ان کے لیے خاص یوز ہوتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفس خود شامل ہوئے تھے. تو غزوات کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن میں خود شامل ہوئے، اور سریے کہتے ہیں یا جنگ کہتے ہیں عام اس میں، یا سریے، جنگ میں تو غزوات بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ سریے وغیرہ دوسرے لفظ استعمال ہوتے سیرت میں، جس کا معنی ہے کہ آپ نے ڈائریکشن دیا لیکن آپ اس میں بنفس نفس نہیں گئے. اب آپ نے کتنے کیے اس تعلق سے تعداد مختلف ہے، چونکہ کبھی آپ نے ایک سفر کیا اور کئی جگہ ایسی جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے، تو لیکن کچھ لوگ ایک مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کئی نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے روایتوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں، کسی میں 39 کا آتا ہے، ٹھیک ہے، 39 کا آتا ہے، کسی میں اس سے کم کا آتا ہے، کسی میں اس سے زیادہ کا آتا ہے، کسی میں 52 کے لفظ آتے ہیں. تو بہرحال اس میں مختلف رائے، لیکن آپ کچھ سیرتی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ بھی مختلف کیوں ہے سمجھ رہا، ایک وقت میں 2 ہو گئے تو 2 کو الگ کاؤنٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ بولتے نہیں وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا چونکہ ایک ہی بار نکلے تھے نا، ڈیپینڈ ہے. تو بہرحال ایگزیکٹ تعداد گنتی مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تعداد بہرحال 39 یا 52 یا 51 اس طرح سے بہرحال بتائی جاتی ہے. جی خیر بھائی، نوم صبحتی یمن اور رزق، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، تو یہ کیا حدیث ہے یا کچھ ایسا آپ کے اس کے لیے ہے؟ تو ہم عموماً کیا کرتے، کاروبار وغیرہ رہا تو صبح نماز پڑھ کے سو جاتے، پھر 1 آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد پھر اپنے اپنے جو کام ہے اس میں مشغول ہو جاتے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو ایک عموماً ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، نوم الصبحتی یمن الرزق، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے مجھے یہ روایت کبھی بھی اب تک نہیں ملے کہ کیا یہ کوئی حدیث ہے. یہ حدیث ضرور ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے صبح میں برکت دی، یہ حدیث ثابت ہے اور صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صبح میں برکت دی ہے، لیکن صبح کا سونا رزق کو روکتا ایسی کوئی روایت مجھے نہیں ملی، یاد رکھی مجھے نہیں ملی. لیکن یہ بالکل ہے کہ صبح کی تجارت میں، صبح میں اللہ نے برکت رکھی ہے، لہٰذا اس وقت میں ہم نے کام کرنا چاہیے تاکہ اس برکت کا فائدہ اٹھائیں. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی رات میں جاگ کر دن میں سوتا ہے تو اس کو ہم نحوست یا برا بھلا نہ کہیں، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ جو لوگ رات میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، تو پھر فجر کے بعد ہی سوتے ہیں. ٹھیک ہے، نیک لوگ ہیں سمجھ لیجیے رات میں اٹھتے ہیں، یا بوڑھے لوگ ہیں رات میں اٹھ کے عبادت نہیں کر رہے ہیں، صبح سوتے ہیں، تو اس کو نحوست تو بالکل نہیں پڑے. جیسے ہم بولتے ہیں عصر کے بعد سونا نحوست ہے، فجر کے بعد سونا نحوست ہے، ایسی کوئی نحوست والی روایت بھی مجھے آج تک نہیں ملی. جو ملا وہ یہ کہ اس میں برکت ہے، تو جو فائدہ اٹھانا چاہے اٹھائے، جو نہیں اٹھاتا، ہاں کوئی فجر ہی نہ پڑے یہ مسئلہ ہے، وہ تو ایک الگ کیس. لیکن آپ جیسا کہہ رہے فجر پڑھ کے آتے ہیں لیکن تجارت وغیرہ کے تھک جاتے ہیں تو پھر سو کر اٹھ کے پھر کرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل آپ کیجئے، انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے. لیکن کوشش یہ کرے کہ کچھ بھی کام صبح وقت کیجئے، اس لیے کہ صبح میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی اس امت کے اور اس کے فائدے ہوتے ہیں. اور کئی ایسی تجارتیں جو صبح دیکھیے تہجد سے شروع ہوتی ہے اور 8-9 بجے تک ختم ہو جاتی ہے، اللہ نے اتنی برکت دی کہ دن بھر کچھ نہیں کرتے وہ لوگ. پھر صبح اٹھتے ہیں، منڈی چلے گئے، پھل وغیرہ لیے لائے، وہ کر دیے، صبح اٹھے سبزی ترکاری کا فلاں بزنس کیا، 10 بجے تک ختم ہو گیا. اور تجارت ایسی کہ ماشاءاللہ اللہ نے اولاد کی بھی فراوانی دی اور مال و دولت کی فراوانی دی. دیکھیے آپ ایسا ہوتا ہے صبح کی بھی. تو بہرحال آپ فائدہ اٹھائیں، لیکن کوئی نہ اٹھائے تو نحوست کے تعلق سے میں نے آج تک کوئی یا رزق کو روکنے کی روایتیں میں نے نہیں سنی. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ جو لوگ غیر شرعی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اسی کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، اس معاملے میں وضاحت کیجیے. دیکھیے جو لوگ غیر شرعی محبت سے مراد یہ کہ وہ محبت جو شریعت کے دائرے میں نہ ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو، جیسا کہ اللہ سے، اس کے نبی سے، اس کے دین اور شریعت سے، صحابہ سے، یہ شرعی محبت ہیں. غیر شرعی محبت بولے تو یہ فاسق محبت ہوتی ہے، فاسد محبت ہوتی ہے، جو دنیا سے بھی ہو سکتی ہے، دنیا کی چیزوں سے بھی ہو سکتی ہے. مطلب میں ایگزیکٹ چونکہ نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ غیر شرعی محبت سے کیا مراد ہے، لیکن یہ سمجھ سکتا ہوں وہ محبت جو شریعت نے ڈیفائن نہیں کی اور اس کے پیچھے پڑ جائے. جیسے کہ دنیا سے اشد محبت جو ہونی نہیں چاہیے، آخرت سے محبت ہونی چاہیے تاکہ دنیا میں رہ کر فائدہ اٹھا لیں. یا پھر کسی عورت سے یا مرد سے محبت، یہ بھی غیر شرعی محبت کی قسم ہے کہ ایک انسان کو کسی مرد یا عورت سے ایسی محبت ہو جائے جو شرعی نہ ہو. شرعی بنیادوں پہ جو محبت ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو انسان دینی لحاظ سے پسند ہے، دینی لحاظ سے پسند ہے تو اسی کا رشتہ بھیجتا ہے، اگر قبول کر لے تو ٹھیک، نہ قبول کرے تو چھوڑ دیتا ہے معاملے کو، دوسری طرف چلا جاتا ہے. لیکن غیر شرعی محبت یہ کہ انسان شریعت نے جو بات بتائی وہ نہ کرتے ہوئے اس سے اشد ایسی محبت کرتا ہے جیسی محبت اللہ اور اس کے رسول سے یا اسلام کی تعلیمات سے کرنا چاہیے. اور مومنوں کی صفت یہ کہ وہ اللہ سے اشد محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، شدت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. مومن کا آپس میں شیوا ہے کہ آپس میں رحم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور کافروں پر سخت ہوتے ہیں. تو لہذا غیر شرعی محبت کے تعلق سے اگر اس سے مراد یہ جو آج کل فاسد محبتیں لڑکی اور لڑکیوں میں ہوتی ہے، تو میں نے اس پہ ایک مکمل بیان اور لیکچر دیا ہے، اس کا نام ہے عشق، لو اور محبت کی حقیقت. اس میں نے پورا کور کیا
یہ عشق، لو اور محبت جو آج کل بڑے چل رہے ہیں، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے، کیسے بچا جائے، حل کیا ہے، کیوں ہوتی ہے اور کیسے نکالا جائے، پورے طریقہ کار دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بہرحال میں نے اس میں رکھے ہیں، آپ اس کو ایک بار جو ہے ضرور سنیں، اس میں مل جائیں گا۔ رہا بہرحال کہ غیر شرعی محبت میں مبتلا ہونے والے اس کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، تو بہرحال غیر شرعی محبتوں کو اپنی زندگی سمجھنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، چاہے وہ دنیا سے ہو یا دنیا کی کسی چیز سے ہو، اس لیے کہ حقیقی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے ہونا چاہیے۔ اس کے ماتحت اگر وہ محبت ہے تو جائز ہے، نہیں ہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے۔ تفصیلات کے لیے آپ ضرور میرا بہرحال عنوان دیکھیں، انشاءاللہ اسے میں نے کافی ڈیٹیل میں 2.5 گھنٹے ڈسکس کیا اس ایشو پر انشاءاللہ۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا گھر میں داخل ہوتے وقت اور دسترخوان پہ بیٹھتے وقت درود شریف، سلام اور سورہ اخلاص پڑھنے سے 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر اور 40 گھر ادھر تک کیا برکت ہوتی ہے؟ ایسی کوئی صحیح حدیث، کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، نہ کسی کا قول نہ صحابہ کا عمل ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت تو دستر بیٹھتے وقت درود شریف، سلام اور سورہ اخلاص پڑھنے سے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ ایسی کوئی دلیل نہیں۔ رزق کن کن چیزوں سے بڑھتا ہے، اس میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، میں نے ایک پورا مکمل لیکچر لیا تھا، رزق میں اضافہ یا رزق کی کنجیاں یا رزق میں برکت کیسے ہو، یہ لیکچر آپ ضرور دیکھیں، پوری تفصیلات ہیں۔ تو درود شریف پڑھنا، سلام پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا گھر میں داخل ہوتے وقت یا دستار پہ بیٹھتے وقت رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، یاد رکھیں۔ لیکن لوگ پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، مطلب مجھے تو کبھی کبھار سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ باتیں لاتے کہاں سے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس کی کوئی دلیل اور کوئی اصل نہیں۔ ایک اور سوال کسی نے کیا، کسی بھی چیز کے گم ہو جانے پر درود شریف پڑھتے ہی وہ چیز مل جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، کسی چیز کے گمنے، کسی چیز کے بھولنے پر آپ پہلے تو پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دعا کے طور پہ آپ درود بھیجے تو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ ایک صحابی یار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں، اس میں درود کتنا حصہ رکھوں؟ کیا 1/4 1/4 درود پڑھوں اور باقی دعا کروں؟ تو کہا تو اور بڑھا لے۔ تو کہا کیا آدھا درود پڑھوں اور آدھی دعا کروں؟ تو کہا اور بڑھا لے۔ تو کیا 3/4 درود پڑھوں اور باقی دعا کروں؟ تو کہا اور بڑھا لے۔ تو کہا میں اب کے بعد صرف درود پڑھوں گا۔ تو کہا یہ بھی چلے گا، دعا کے طور پر ہے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کوئی اگر صرف نبی پر بھی درود بھیجے تو دعا اللہ تعالیٰ، چونکہ فرشتے کیا کرتے ہیں، جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، نبی پہ درود بھیجنے سے کیا ہوتا ہے، دعا ہی ہوتی ہے ایک طرح سے۔ تو اگر اس معنی میں آپ درود پڑھ رہے ہیں کس چیز کے گمنے پر کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور دعا میں درود پڑھ لے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا میں آپ درود ہی پڑھوں گا، دعا کروں گا ہی نہیں اپنی، تو کہا یہ بھی کافی ہے تیرے لیے۔ تو اس معنی میں درود پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن چیز گمنے پر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اسی طرح کسی نے ایک سوال کیا، ہم جب سے یہ عمل کر رہے ہیں الحمدللہ سب گمی ہوئی چیزیں درود شریف ختم ہونے سے پہلے مل جائیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ تو بہرحال میں نے بتا دیا، آپ دعا کے معنی میں اگر پڑھ رہے ہیں کہ دعا کرنے کے بدلے درود پڑھ رہے ہیں تو درود دعا کے بدلے پڑھا جا سکتا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور سب سے بہترین چیز کسی چیز کے گمنے پر، کھونے پر، نقصان ہونے پر، جانے پر، مرنے پر وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد بھی دعا ہے اے اللہ مجھے اس نقصان کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے، اور دعا کے طور پر آپ درود ہی پڑھ لے رہے ہیں تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس طرح سے عمل ثابت ہے۔ اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔